السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر آیت نمبر 45 سے سورہ العنکبوت، اور الحمدللہ 21ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتلو، تلاوت کیجیے یا پڑھ سنائیے، یعنی ایسی تلاوت اس طرح سے پڑھنا کہ جو دوسروں کو سنائی بھی دے، جو لوگوں کو سنایا جائے جس طرح، ٹھیک ہے۔ ماں جو اوہیا وحی کیا گیا الیکا آپ کی طرف، من الکتابی کتاب میں سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور قائم کیجئے نماز، اِنَّ بے شک الصَّلَاةَ نماز، تنہا عن الفحشاء تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برائی سے، وَلَذِکْرُ اللہ اور البتہ ذکر اللہ کا، اکبر سب سے بڑا ہے یا زیادہ بڑا ہے، الف میں پہلے تو سپرلیٹو ڈگری ہو جائے گی، سب سے زیادہ بڑا ہے، واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، ما جو تصنعون تم کرتے ہو۔ اتلو پڑھیے اور سنائیے، یعنی لفظی تلاوت، الفاظ کو صحیح طور پر ادا کرنا۔ تلاوت دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک تو ہوتی ہے لفظی تلاوت، یعنی الفاظ کو صحیح طور پہ ادا کرنا، جیسے قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں نا، قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ بھی تلاوت ہے، لیکن ایک اس کے ساتھ ساتھ حکمی تلاوت بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں احکامات ہیں ان کو صحیح طرح سے سمجھنا، ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، سمجھ گئے؟ تو تلاوت میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، صرف جسٹ ٹو ریڈ نہیں ہے، اقرا نہیں ہے کہ پڑھ، بلکہ اتلو پڑھ کر سنائیے۔ تو کیا پڑھ کر سنائیے؟ یعنی جو آیات ہیں ان کو بھی پڑھ کے سنائیے، اور ان میں جو احکامات ہیں وہ بھی پڑھ کر سنائیے، جو کہ وحی کیے گئے آپ کی طرف، یعنی من الکتابی کتاب میں سے، یعنی اس قرآن میں سے جو آپ کے اوپر وحی کیے گئے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وحی کیا ہے، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی پیغمبروں پہ وحی فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ آیات کا، احکامات کا نزول ہوتا تھا، جس کو وحی کہتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہمیں جیسے پتہ چلا، جو ہم نے جو ان کی سیرت اور مستند جو کتابیں اور جو حدیثیں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا، ڈائریکٹ آپ کے دل پہ بھی القاء ہوتی تھی، اور بعض دفعہ اس طرح انداز سے آپ کے اوپر اترتی تھی کہ آپ بالکل جہاں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کا یعنی پسینے پسینے ہو جاتے تھے، اور ظاہر اللہ کا کلام ہے، آپ کے قلب مبارک پر ڈائریکٹ نازل ہوتا تھا۔ تو بغیر کسی ظاہری سبب کے بات کو پہنچانا وحی کہلاتا ہے۔ بظاہر تو کوئی سبب نظر نہیں آتا تھا نا، کوئی کہیں سے کوئی فون کال نہیں آ رہی، کہیں سے کوئی آدمی نہیں چل کے آ رہا پیغام لے کے، بلکہ ایک ایسا فرشتہ جو کسی کو نظر بھی نہیں آ رہا، اور جو اسباب میں سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی وہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر بھی نازل فرماتے تھے۔ تو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ پہ جو اس کتاب کی جو آیات اور احکامات آپ کے اوپر وحی کیے جا رہے ہیں ان کو لوگوں تک پہنچائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کو قائم کریے، کیونکہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے زیادہ بڑا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اب ہم سب سے پہلے تو نماز کی بات کرتے ہیں کہ نماز کو پڑھا جائے کس طریقے سے، اقیم الصلاۃ، قائم کریں نماز کو، ٹھیک ہے، نماز پڑھیں نہیں، یہاں پہ پھر وہی بات ہے، ہمارے یہاں پڑھنا جو ہے نا، قرآن کی تلاوت کر لی، قرآن پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، ہر ایک کے لیے آپ دیکھیں کہ عربی زبان میں کتنی وسعت ہے کہ ایک الگ ایک لفظ ہے
نماز کو قائم کرنا. پورے قرآن میں آپ کو کہیں نماز پڑھنے کا لفظ نہیں ملے گا، ہر جگہ نماز کو قائم کرنے کا. اور نماز کس طرح سے قائم کی جاتی ہے، کس طرح سے نماز کو قائم کیا جائے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے روکے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس وقت کا، میں بار بار کہتی ہوں نا، اس دور اور اس وقت کو اپنے ذہن میں رکھیے جب یہ آیات کا ان کا نزول ہوا ہے. مکے کا وہ ماحول سوچیں جہاں پہ مسلمانوں کو شدید مشکلات، مزاحمت اور ہر طرح کے برے رویے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور ایسے موقع پر ان کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ اخلاقی طاقت. اندر سے ان کو ایسی ان کی ٹریننگ کی ضرورت تھی کہ وہ جو ہے اسٹرانگ ہو جائیں، اللہ پہ بلیو بھی ان کا اسٹرانگ ہو جائے، اور ان کو اللہ کی مدد اور اللہ کے وعدے جو ہیں ان پہ اتنا پکا یقین اور اعتبار ہو کہ وہ ہر مشکل اور ہر تکلیف کو جو ہے نا کا سامنا کر سکے. تو اس کے لیے 2 طریقے بتائے گئے کہ کس طرح ان کی تربیت کی جائے گی. ایک تو تلاوت قرآن ہے اور دوسرے نماز کا قیام ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قیام کرنا نماز کا یا نماز کو قائم کرنا یہ ایک واحد ذریعہ ہے، ایک واحد طریقہ ہے جس سے کہ برائیوں سے لوگ پاک ہو سکتے ہیں. وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، اب وہ جس طرح سے ایمان لانے کے بعد ظاہر ہے ان برائیوں کو چھوڑ چکے تھے، تو باقی لوگ بھی جو ہیں، جو عرب میں اور باقی جہاں اللہ کے دین کی دعوت دی جا رہی تھی، وہاں مکے کے لوگ بھی ہیں، مکے کے علاوہ بھی، سب گناہوں سے کس وقت بچ سکتے ہیں، کس وقت پاک ہو سکتے ہیں؟ جبکہ وہ نماز کو قائم کریں. اب یہاں پر خاص طور پر نماز کی ہی ذکر کیوں کیا گیا اور اس کی یہ خصوصیت کیوں بتائی گئی ہے؟ اس لیے کہ نماز ہی ایک ایسی واحد چیز ہے جو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ فائدہ پہنچاتی ہے. پاکیزگی حاصل کرنے کا واحد یہ طریقہ ہے. کیونکہ دیکھیں، نماز پڑھنے کے لیے نماز سے پہلے وضو کرنا، طہارت ہونا، ٹھیک ہے. نماز قائم کرنا، اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ نماز کی ظاہری اور باطنی دونوں شرائط کا پورا ہونا. اور ان ظاہری شرائط میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ طہارت یعنی پاکی ہونا چاہیے، وضو ہونا چاہیے، اور تمام ارکان جو ہے نماز کے وہ بالکل صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں. پھر ہے باطنی شرائط. باطنی شرائط میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ نماز صرف اللہ کے لیے خالص ہو کر پڑھی جائے، ذہن اور دل کو اللہ ہی کی طرف متوجہ رکھا جائے، خشوع و خضوع ہو. پھر دل کی طہارت ہو، طہارت قلب، اور پھر رزق حلال کا اہتمام ہو. ٹھیک ہے. جب اس طرح سے نماز قائم کی جائے گی تو آپ دیکھیں کہ وہ برائی سے، بے حیائی سے کیسے نہیں روکے گی. ہم کہتے ہیں نا، آج کل ہم دیکھتے ہیں اور ہر طرف اگر جائزہ لیں تو نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں، مگر وہ نمازیں کسی کو کسی برائی سے نہیں روک رہی. گناہ کے کام بھی اسی طرح سے ہو رہے ہیں. نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آ کے اسی طرح جو مووی جہاں چھوڑی تھی وہاں سے آ کے کنٹینیو کر لیتے ہیں. کوئی کسی برائی، کسی گناہ سے جو ہے نماز نہیں روک پا رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف ہمارے معاشرے میں نماز کو صرف پڑھا جا رہا ہے. جس طرح سے یاد کرا دی گئی ہیں، جس طرح سے طریقہ بتا دیا گیا، اسی طریقے سے ایک رٹے ہوئے انداز میں آگے جہاں نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھ کے سلام پھیر کے فارغ ہو جاتے ہیں، نماز ختم. نہ نماز میں خشوع و خضوع ہے، نہ اللہ کی طرف ذہن اور آپ کا دل متوجہ ہے. پھر دیکھیں وضو اور تمام طہارت کا اہتمام، اور پھر تمام ارکان کو صحیح طرح، جلدی کی نماز، ابھی سجدے سے پوری طرح اٹھے نہیں کہ دوسرے سجدے میں چلے گئے، رکوع میں پورا جھکے نہیں اور پوری طرح سے الفاظ منہ سے نکل نہیں رہے، جلدی پڑھ کے پھر کھڑے ہو گئے. آدھی بات رکوع میں ہے، آدھی جو ہے وہ کھڑے ہو کے منہ سے نکل رہی ہے. یہ سب کیا ہے؟
نماز کو بہت آرام سے اہتمام سے پڑھنا چاہیے. کم از کم ہر رکن جو ہے آپ کا اس کو پوری طرح سے ادا کرنا چاہیے. رکوع میں جائیں تو پورے صحیح طریقے سے، یعنی آپ کا کمر اور آپ کے سر کا ایک لیول ہو جانا چاہیے نا پورا. اور پھر اس کے بعد جو تسبیحات ہیں ان کے الفاظ کو صحیح طرح ادا کرنا مکمل طور پہ. اور پھر جب وہ مکمل طور پہ ادا کر لیں تو پھر کھڑے ہونا. پھر کھڑے ہو کے جو آپ کو پڑھنے ہیں، جو تسبیحات ہیں، ان کو پڑھیں گے آپ. اور آدھی ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں اور ایک دم سے رکوع سے اٹھ کے، اور ابھی پورا ادا نہیں ہوا ہوتا اور سجدے میں چلے جاتے. تو کھڑے ہو کے پورے آپ صحیح سے پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں. پھر سجدے میں بھی اسی طرح الفاظ کے اوپر غور کریں، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا اپنے ذہن میں خیال رکھیں. اور اس کے بعد جب سجدے سے اٹھیں تو اس میں صحیح طرح سے پراپر بیٹھیں، توقف کریں، درمیان کی دعا پڑھیں سجدوں کے درمیان. اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں. دیکھیں ایک نماز جو ہے نا، اس کو پڑھنے کے لیے یا ایک طریقہ، ایک خاص ٹائم دینا چاہیے. ہمارے ہاں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اکثریت سب نماز پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے، نماز تو پڑھی جا رہی ہے لیکن نماز کو صحیح طرح ادا نہیں کیا جاتا. آدھا سجدہ ہوتا ہے، ایک دم دھڑ سے سر اٹھا لیا جاتا ہے، پھر ابھی پورا بیٹھتے نہیں ہیں پراپر، دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. اور پھر الفاظ کو اتنی تیزی سے ادا کرتے ہیں کہ وہ پراپر صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتے. اور اس طرح سے جلدی سے کر کے سلام پھیر کے نماز پڑھ لی اور خوش اور مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی. بہت اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہوں گی، بہت اچھی بات ہے. جو اتنا بھی کر رہے ہیں وہ بھی بہت اچھی بات ہے، کوشش تو کر رہے ہیں نا. لیکن ان کو بھی یہ چاہیے، ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنی نمازوں کو اور بہتر بنائیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نماز کو اس طریقے سے ادا کرنا چاہیے جیسا کہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم اکثر یہ بہانہ کرتے ہیں نا کہ ٹائم نہیں ہے، مصروفیت بہت ہے، اس میں جلدی جلدی ہم تھوڑا سا ٹائم ملا ہے، ہم نے جلدی سے نماز پڑھی اور سلام پھیرا اور پھر جا کے اپنے کام میں لگ گئے. تو دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں، اور ہم بہت سے فضول کاموں میں اپنا بہت سا ٹائم ویسٹ بھی کر دیتے ہیں. لیکن یہ شیطان ہمارے ساتھ یہ ایک وسوسہ ہے جو وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ بس جلدی سے نماز پڑھ لو، چولہے پہ کھانا چڑھا ہوا ہے، جلدی سے نماز پڑھ لو، فلانی امپورٹنٹ بات کسی سے کرنی ہے، جلدی سے نماز پڑھ لو، یہ ہمیں یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. یہ سب شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، چولہا بند کر دیں، فون آف کر دیں یا ہٹا کے کہیں دور رکھ دیں جہاں آپ کو اس کی آواز نہ آئے، اور پورے طرح سے متوجہ ہو جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے جا رہے ہیں. اور پھر تمام ارکان اور الفاظ اور عبادات کو بالکل پراپر طریقے سے ادا کریں. انسان کے کمزوریاں اللہ کو پتہ ہے، ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہمیں اس کو واپس نماز کی طرف فوراً پلٹا کے لے کر آنا ہے. یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اس فلو میں بہتے ہی چلے جائیں اور باتیں سوچتے ہی چلے جائیں کہ پوری نماز کا سلام بھی پھیر لیں اور پتہ ہی نہ چلے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کا دماغ بہت الجھا ہوا ہوتا ہے اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے ذہن میں بس وہی سب باتیں چل رہی ہوتی ہیں، وہی سب باتیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ کو یاد نہیں رہتا آپ نے 2 رکعت پڑھی کہ 3 رکعت پڑھی، اتحیات پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. تو اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے طریقہ کہ نماز پڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے کوئی اذکار، درود شریف یا کچھ چیزیں ایسے پڑھیں کہ آپ کا مائنڈ تھوڑا ریلیکس ہو جائے، نماز کی طرف مائل ہو جائے، پھر نماز پڑھیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز کو کم سے کم ٹائم دینا چاہتے ہیں، جلدی سے بس اذان کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ تو اس کو ٹالتے بھی رہتے ہیں. اور بس جلدی سے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں اور فوراً بس پڑھیں، سلام پھیریں، دعا مانگیں. بہت سے لوگ تو دعا بھی مانگنے کا ٹائم نہیں ان کے پاس ہوتا کہ وہ بیٹھ کے دعا پراپر مانگ لیں یا کچھ اذکار پڑھ لیں. بہرحال جیسی بھی نماز ہم سب پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے
یہاں پر میں کسی کی نماز کو کرٹیسائز نہیں کر رہی، بلکہ ایک جنرل بات بتا رہی ہوں. جو پڑھ رہے ہیں نا نماز، وہ ان سے لاکھ درجے بہتر ہیں جو نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں. کیونکہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں نماز نا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس سے بہتر کرتے جائیں گے اپنی نمازوں کو. اور اللہ سے دعا ہے جو نہیں پڑھتے اللہ پاک ان کو پابندی سے نماز کا عادی بنا دے. تو نماز بے حیائی سے اور برائی سے اسی وقت روکتی ہے جبکہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے. اب آپ دیکھیں اگر ایک شخص اپنی طہارت کا اور اپنے وضو کا اہتمام کرے گا تو وہ کوئی گندی بری چیز یا کوئی گانا یا کوئی ایسی چیزوں میں وہ نہیں پڑے گا. پھر حلال کا رزق وہ کھائے گا. پھر اس طرح کی اور چیزوں کو جب وہ اختیار کرے گا، دل کو متوجہ کرے گا اللہ کی طرف، تو اس کی نماز خود بخود خوبصورت بھی ہو جائے گی. اور اس کو ایک نماز کے سے دوسری نماز کے ٹائم میں اس کے ذہن میں یہ خیال رکھے ابھی تو میں نماز پڑھ کے اٹھا ہوں، ابھی میں یہ غلط کام کر لوں. اللہ کا خوف آئے گا اسے اگر اس نے نماز پڑھتے وقت اللہ کو اپنے سامنے حاضر سمجھا ہے. تو اس طرح سے نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی سے روکے گی. اور اللہ کا ذکر تو سب سے زیادہ بڑا ہے. اس کے کئی مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر یعنی نماز جو ہے وہی اللہ کا ذکر ہی ہے نا، تو وہ سب سے بڑھ کر ہے ذکر میں. اور صرف یہی بات نہیں ہے کہ وہ برائیوں سے روکتی ہے، بلکہ وہ نیکیوں کے اوپر دل کو آمادہ کرنے والی، ابھارنے والی بھی ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرنے والی بھی ہے نماز. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی یاد تو خود ہی بہت بڑی چیز ہے اور بہت خیر الاعمال جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ہے. انسان کا کوئی عمل اس سے افضل نہیں. تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تمہیں یاد کرنا تمہیں اس کو یاد کرنے سے زیادہ بڑی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جب بندہ نماز میں اللہ کو یاد کرے گا تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کرے گا. اور یہ فضیلت کہ اللہ کسی بندے کو یاد کرے یہ بہت ہی بزرگ تر ہے، بہت بڑا اس کا درجہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر جو سب سے زیادہ یعنی نماز جو ہے، البتہ وہ کیا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر ہے نا، تو وہ سب سے زیادہ بڑا ہے. اور پھر اس کے بدلے میں اللہ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ اس بندے کے لیے کتنی بڑی فضیلت اور احساس ہے. اور اللہ تعالیٰ تو بہت اچھی طرح جانتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو، یعنی دنیا کے وہ سارے کام جو تم سارا دن کرتے رہتے ہو اور تم یہ اس کو بہانے یا ایکسکیوز کے طور پہ پیش کرتے ہو کہ اس وجہ سے میں نہیں پڑھ سکی یا اس وجہ سے دیر ہو گئی یا اس وجہ سے جلدی جلدی پڑھنے. اللہ کو وہ ساری باتیں پتہ ہیں، ہماری مصروفیت، ہمارے کام، ہماری دلچسپیاں، ہماری ڈیلی روٹین کی ایک چھوٹی سے چھوٹی بھی بات کوئی اللہ سے پوشیدہ نہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. وَلَا تُجَادِلُوا اور نہ تم جھگڑا کرو. یہاں جھگڑے سے مراد ہے مناظرے یا بحث و مباحثے جو ہوتے ہیں نا اہل الکتاب، اہل کتاب سے، الا باللتی مگر ساتھ اس طریقے سے جو ہیا احسن وہ سب سے اچھا ہو. یعنی اہل کتاب سے اس طرح سے لڑائی جھگڑے یا بحث مباحثہ اس طرح سے نہ کرو، بلکہ احسن طریقے سے کرو، ایسے طریقے سے کرو جو اچھا ہے، یعنی جو بات بھلی لگے وہ سنیں اور سن کے کچھ سمجھنے کے لیے آمادہ بھی ہوں. الا الذین سوائے ان لوگوں کے جو جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، وقولوا اور کہو آمنا ایمان لائے ہم، بالذی ساتھ اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، انزلہ اور نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، و الہنا اور الہ ہمارا، و الہکم اور الہ تمہارا، واحد ایک ہے، ونحن اور ہم لہو اس کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں. میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ اس صورت میں جو ہے ہجرت حبشہ کی طرف مطلب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، کیونکہ حبشہ ہی اس وقت ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر مسلمان ہجرت کر کے جا سکتے تھے اور سکون سے وہاں پر رہ سکتے تھے، ان کو امان مل سکتی تھی. اور حبشہ پر اس زمانے میں عیسائیوں کا غلبہ تھا. اس لیے ان آیات میں مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اہل کتاب سے جب بھی سابقہ پیش آئے، جب بھی ان کا سے تمہارا سامنا ہو تو ان سے دین کے معاملے میں
کس طرح سے تمہیں بحث و مباحثہ یا کس طرح سے تمہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، یعنی اس انداز سے کہ معقول دلائل کے ساتھ اور بہت ہی شائستہ نرم زبان، حکمت اور بہت ہی مہذب طریقے سے بات کرنا چاہیے، اور ایسا انداز ہونا چاہیے جس میں کہ افہام و تفہیم ہو، تاکہ جس شخص سے یہ بحث کی جا رہی ہے، جس کو یہ دلائل دیے جا رہے ہوں، وہ اپنے خیالات کی اصلاح کر سکے، یعنی اس کو اس کے دل تک یہ بات پہنچے، کیونکہ ایسی لڑائی جھگڑا کرنا یا کسی پہ اعتراض کرنا جو ہے وہ کبھی بھی بات کو اس شخص کے لیے سننے، یعنی وہ اگر سن بھی لے گا نا تو کبھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا، بجائے اس کے اگر ایک نرمی سے اور ایک طریقے سے اس کے لیول پہ آ کے بات کی جائے نا کہ بھئی آپ بھی اہل کتاب ہیں، ہم بھی اہل کتاب ہیں، تو اگر اس طرح سے بات کی جائے اور اس طرح سے دلائل دیے جائیں تو مخاطب جو ہے اس کے دل کا دروازہ کھلے گا اور ضرور کھلے گا اور حق بات اس میں اتر جائے گی اور وہ راہ راست پر آ جائے گا۔ یعنی یہاں پر ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سے ایسے مقابلہ نہیں کرنا ہے کہ ان کو نیچا دکھا رہے ہیں ہم، یا ان کو مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کسی طرح سے ان کو نیچا دکھاؤ، یا ان کو یہ بتاؤ کہ اب تو تمہارا یعنی تمہارے پیغمبر یا تمہاری کتاب کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، ایسے نہیں، بلکہ اس انداز میں بات کرو۔ اور یہ دیکھیں یہ تبلیغ کا ایک اصول ہے، آپ دیکھیں ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے نا، جس سے کو بھی کوئی بات سمجھانا یا نصیحت کرنی ہے، مناسب وقت پہ مناسب انداز پہ اس کے لیول پہ آ کے اس سے ایک پیار محبت کے ساتھ بات سمجھائی جائے تو وہ پھر بھی آپ کی بات کو سنے گا، بجائے اس کے کہ اس پہ اعتراض کر کے اس کو ٹوکے یا اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے، تو اس طریقے سے اور چڑ اور زیادہ اس کو ضد پیدا ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے بات چیت کرو اہل کتاب سے تو ان کے لیول پر آ کر کرو اور دلائل کے ساتھ کرو، شائستگی کے ساتھ کرو، نرمی کے ساتھ کرو، حکمت کے ساتھ کرو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ہے ان میں سے، یعنی وہ لوگ، یہاں پر بات ان لوگوں کی کہ جو لوگ ظلم کا رویہ اختیار کریں ان کے ساتھ ان کی ظلم کی نوعیت کے لحاظ سے رویہ مختلف کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں، جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ مطلب ہے کہ ایک مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت ہر حال میں ہر طرح کے لوگوں کے سامنے بہت ہی زیادہ شیریں اور شائستہ بنے رہیں، بہت ہی زیادہ نرمی کا انداز رکھیں، بہت ہی افہام و تفہیم والا رکھیں، جس سے کہ دوسرے لوگ یہ سمجھیں، ان کی شرافت کو کمزوری سمجھیں اور ان کو سیریسلی نہیں نا۔ اسلام میں یہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ شائستگی اور شرافت سے تو بات ضرور کرنی ہے لیکن عاجزی اور مسکینی سے نہیں کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ظالم کے آگے تم جو ہے اس کا چارہ بن جاؤ، یا ہر ظالم کے آگے تم نرمی دکھاتے ہی رہو، وہ تم پہ ظلم کرتا ہی رہے، نہیں، ان لوگوں کے ساتھ وہ جس طرح کی حرکت کریں یا جس طرح کا ظلم کریں اس حساب سے ان سے بات کی جائے گی، لیکن جو کچھ آپ سے آپ کے دین کے متعلق سوال کر رہے ہیں، اہل کتاب ہیں، آپ کے رسول آپ کی کتاب کے بارے میں، تو ان کو مدلل اچھے طریقے سے سمجھا کے نرمی سے جب ان کو بات بتاؤ۔ جو ہر قوم میں ہر جگہ پر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ضدی اور ہٹ دھرم اور ایسے ہوتے ہیں جو صرف حجت کرنا اور بحث مباحثہ کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کو ان کے طریقے سے جواب دو اور ان سے یہ کہو، یعنی ان کو ان کے دل کی ایک طرح سے ان کی دلجوئی بھی کرو اور ان کو اپنے لیول پہ لاؤ اور ان کو یہ کہو کہ جو پہلے یہ کہو کہ جو ہمارے پر نازل ہوا ہے، ظاہر ہے ہم مومن ہیں، ہم ان پر ایمان لے آئے، اس پر یعنی جو کتاب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہو رہی ہے، جو کتاب ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، یعنی تمہارے پیغمبر کو بھی مانتے ہیں اور تمہارے پیغمبر کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ یعنی رب تمہارا بھی اور ہمارا بھی ایک ہی ہے، اور ہم سب اس کے لیے فرما بردار ہیں، ہم سب اسی کو ماننے والے مسلمان ہیں۔ یہ نام تو بعد میں رکھے گئے نا، پہلے تو سب مسلمان ہی تھے نا، تو تمہارا رب بھی وہی ہے، ہمارا رب بھی وہی ہے،
اور تمہاری کتاب کو بھی ہم مانتے ہیں، اور اپنی کتاب کو تو ظاہر ہے ہم مانتے ہی ہیں، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم اپنی کتاب کو تو مانتے ہی ہیں۔ اور ہم سب پہلے جو تھے وہ، تم سب بھی پہلے مسلمان تھے، اور ہم سب اب مسلمان ہی ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ مسلمان کا مطلب کیا؟ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، انزلنا، نازل کی ہم نے، الیک الکتاب، آپ کی طرف کتاب، فالذین، پس وہ لوگ جو، آتیناہم، دی ہم نے انہیں، الکتاب، کتاب، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، ومن ہؤلاء، اور ان میں سے بھی، من یؤمنو، جو ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، وما، اور نہیں، یجحدو، انکار کرتے، بآیاتنا، ہماری آیات کا، الا الکافرون، مگر وہ جو کافر ہیں۔ اس کے بھی دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے پہلے انبیاء پر کتابیں نازل کی تھی، اسی طرح اب یہ کتاب جو ہے وہ تم پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ دوسری یہ کہ ہم نے اسی تعلیم کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے کہ ہماری، یعنی اس کتاب میں پچھلی کتابوں کا انکار نہیں ہے، بلکہ ان سب کو مانتے ہوئے، ان سب کا اقرار کرتے ہوئے جو ہے یہ قرآن کسی بھی کتاب کو، اللہ الہامی جو بھی آسمانی کتابیں ہیں ان میں سے کسی کا بھی نہ تو انکار کرتا ہے اور نہ ان کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے۔ صرف اور صرف بات یہ ہو گئی کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی، ان کو بدل دیا گیا، ان کے آیات کو، ان کے احکامات کو چینج کر دیا گیا، اس وجہ سے وہ اپنی پہلی جیسی شکل میں موجود نہیں ہے، جبکہ قرآن الحمدللہ قیامت تک اپنی جو اصل اس کی شکل ہے، جو آیات ہیں، جو صورتیں ہیں، وہ سب انشاءاللہ تعالی محفوظ رہیں گی۔ تو لیکن یہ ہے کہ ان کتاب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلے انبیاء پر کتابیں نازل کی تھی، اسی طرح تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ وہی تعلیمات اس میں بھی ہیں۔ یہ پچھلی کتابوں کا انکار نہیں ہے، بلکہ انہی کو مانتے ہوئے انہی احکامات کو آگے اور مزید ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اب پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ یہ کن لوگوں سے بات کی جا رہی ہے؟ وہ لوگ جنہیں ہم نے دی ہے کتاب، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی صحیح معنوں میں اہل کتاب تھے۔ ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی یہ آخری کتاب آئی، تو انہوں نے کسی ضد سے اور ہر دھرمی تعصب سے کام نہیں لیا، اور اس کو بھی ویسے ہی اخلاص کے ساتھ تسلیم کیا جس طرح پچھلی کتابوں کو تسلیم کرتے تھے۔ یہ ان اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور ان میں سے بھی بہت سے لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی اور باقی جو عرب کے اور جو یعنی جو کفار تھے، ان میں سے بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ اس پر ایمان لائے ہیں، اس کتاب پر۔ مطلب کیا ہے کہ حق کی تلاش میں تو انسان کی فطرت ہے نا، تو جس کا دل بھی حق کی تلاش میں تھا، یا جس کا دل بھی جو ہے اس گمراہی اور برے ماحول اور ان رسم و رواج اور عقائد سے جسے کراہیت اور نفرت محسوس ہوتی تھی، اور وہ کسی سچے دین یا کسی سچے سہارے کی طرف وہ دیکھتا تھا کہ کہاں، تو وہ لوگ فوراً ایمان لے آئے۔ اب ان میں سے چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب ہوں، یعنی اہل کتاب ہوں یا نہ ہوں، کفار ہوں، دونوں صورتوں میں لوگ جو ہیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ کون لوگ ایمان لے آتے ہیں؟ وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں جن کے دل میں حق کی طلب ہوتی ہے، وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں جو واقعی میں اپنے دل کو کھلا رکھتے ہیں، جن کے دل میں جو سچائی اور جو قرآن کی آیات کو سن کے اس کے میسج کو سننے کے بعد ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں ایک یہ بات آتی ہے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دل اور دماغ کو کھولا ہوا ہوتا ہے نا، وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے ماحول، اپنے دین اور اپنی بناوٹی جو ان کے رسم و رواج ہیں، وہ ان سے نفرت کرتے ہیں، وہ اس کے کو چھوڑنا چاہتے تھے۔ تو ایسے لوگ جو حق کے متلاشی تھے وہ اہل کتاب میں سے بھی، کیونکہ اہل کتاب میں سے بھی جو لوگ واقعی کتاب کو ماننے والے تھے، وہ ان کو یہ چیزیں پسند نہیں تھیں، جو یہ تحریف اور یہ جو سارے انہوں نے اپنی مرضی کے جو چیزیں ڈال دی تھیں، لیکن یہ ہے کہ وہ مجبور تھے، کیونکہ عام لوگوں تک
تورات کی تو خیر پہنچی نہیں تھی، اور انجیل جو تھی یعنی بائبل جو تھی اس میں بھی بہت کچھ بدل دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کے عقائد جو ہیں ظاہر متاثر ہوئے تھے، لیکن بہرحال کیونکہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے اس لیے، اور کتاب کا علم رکھتے تھے، تو اس کتاب کی آیات کو سن کے ان کے دل نے گواہی دی کہ ہاں یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہاں پر کون لوگ ایمان نہیں لاتے؟ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی یہاں پر وہ کافر سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے تعصب کی وجہ سے حق بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ دو باتیں ہیں، دیکھیں کچھ لوگ تو ایسے تھے جیسے یہودی تھے یا بہت سے عیسائی بھی تھے کہ جو صرف تعصب کی وجہ سے یعنی جانتے بوجھتے بھی پہچانتے ہوئے بھی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے، اور ایک وہ تھے جو مکہ کے لوگ تھے، قریش کے اور دیگر قبائل کے لوگ تھے، وہ اپنے نفس کی خواہشات کے اس پر چلتے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو ان کی بہت ساری جو ایسی غلط جو ان کے وہ یعنی جو ان کے کمائی کے ذریعے ہیں یا ان کی بے لگام آزادیاں ہیں ان پر پابندیاں لگ جائیں گی، اور وہ اپنی خواہشات نفس کے حساب سے اپنی زندگی نہیں گزار سکیں گے، تو وہ ان باتوں کی وجہ سے حق کا انکار کرتے ہیں، جانتے بوجھتے بھی حق کا انکار کرتے ہیں۔ وما اور نہ کنتا تھے آپ، تتلو آپ پڑھتے، من قبل ہی اس سے پہلے، من کتابن کوئی کتاب، ولا اور نہ تخطہ آپ لکھتے تھے اس کو، بیمینی کا اپنے دائیں ہاتھ سے، اذن تب لرتابا البتہ شک میں پڑ جاتے المبتلون باطل پرست۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نبوت کے ثبوت میں ایک بہت بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سارا دور یعنی بچپن، آپ کی پیدائش، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، تمام دور تمام وقت جو ہے سب کے سامنے، یعنی آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ پلے بڑھے ان لوگوں کے درمیان ہی، اور سب بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ آپ کے تمام رشتہ دار بھی جانتے تھے، آپ کے تمام قبیلے والے بھی، اور سارے مطلب جو بھی آپ کے وطن کے یا آپ کے علاقے کے لوگ تھے ان سب کو معلوم تھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا شروع سے آپ کی زندگی انہی کے درمیان بسر ہوئی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ آپ نے نہ تو ساری زندگی کوئی کتاب پڑھی ہے اور نہ کبھی کچھ لکھا ہے۔ تو اب یہ جو قرآن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کا نزول جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی یہ دلیل تھی کہ یہ آسمانی کتابیں جو ہیں یہ وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں، یہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا لکھنے پڑھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے یہ کتاب یا یہ اللہ کے احکامات جو ہیں، آیات جو ہیں وہ حاصل کی جا سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کبھی لوگوں نے دیکھا ہوتا، یعنی آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے، کبھی آپ کو کتابیں پڑھتے ہوئے یا کچھ لکھتے ہوئے دیکھا ہوتا تو باطل پرستوں کے لیے پھر یہ شک کرنا جو ہے ان کی کچھ بنیاد بھی بن سکتی تھی اس شک کی کہ یہ علم جو ہے یہ وحی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، بغیر سبب کے نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ اسباب ہیں، اس کو کہیں سے سیکھا گیا ہے، اس کو کسی کتاب سے پڑھا گیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو لکھا ہے اور اس کے بعد لوگوں تک اللہ کا کلام بنا کے اس کو پیش کیا ہے۔ تو ان میں سے ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی یعنی واضح ایک دلیل کے باوجود یہ جو اعتراضات کرتے ہیں اور جو یہ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے پہ شک کرتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک کرتے ہیں، ان کے سامنے کتنی بڑی یہ دلیل موجود ہے، اس کے باوجود یہ کر رہے ہیں۔ اگر نہ ہوتا تو پھر تو ایک بہانہ مل جاتا نا ان باطل پرستوں کو، یعنی اگر آپ کو خود کوئی کتاب پڑھتے یا اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے ہوئے دیکھ لیتے تب تو پھر ان کو ایک بہانہ مل جاتا اور زیادہ شک میں پڑ جاتے یہ باطل پرست لوگ، لیکن ابھی تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں، اس کے باوجود یہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے، تو یہ تو صرف ان کی ہٹ دھرمی تھی۔ بل ہوا بلکہ وہ آیات ہیں، بینات واضح یا روشن، فی صدور الذین سینوں پہ ان لوگوں کے جو اوت العلم دیے گئے علم، وما اور نہیں یجحدو انکار کرتے بھی آیاتنا ہماری آیات کا، الا مگر الظالمون جو ظالم ہیں،
اور وہ کون ظالم ہے؟ جو اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ یہ تو ایسی آیات ہیں، یہاں پر آیات سے مراد قرآن بھی ہے، اور جو قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ بھی ہیں، کہ یہ ان میں بھی اور اس کتاب یعنی قرآن میں بھی جو آیات ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں، جو باتیں ہیں، وہ بڑی واضح اور روشن ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں، یعنی وہ اہل کتاب جو تھے ان کے سینوں میں ان کی کتابوں کا علم محفوظ ہے، اور اسی طرح مومن جو ہیں، مسلمان جو ہیں، ان کے دل میں اللہ کے کلام قرآن کی آیات جو ہیں ان کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ تو یہاں پر علم سے مراد ہے قرآن کا علم، کتاب کا علم یعنی قرآن کا علم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو بڑی واضح اور روشن آیات ہیں۔ پہلے جو کتابیں تھیں ان کی بھی اگر آیات کو پڑھا جائے تو وہ بھی یہی گواہی دیتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، کسی انسان کی طرف سے لکھی یا بنائی گئی نہیں ہے۔ اور قرآن کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ بڑی واضح اور روشن نشانیاں ہیں ان آیات میں، کہ اس کے مقابلے میں کتنی دفعہ چیلنج کیا گیا، کوئی ایک آیت بھی اس کے مقابلے پہ بنا کے نہیں لا سکا۔ یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ظاہر ہے کوئی انسان اس کے مقابلے پہ کوئی آیت بنا سکتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ کی یہ کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دونوں جو ہیں بڑے واضح اور روشن نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ان کے دلوں پر نقش ہو جاتی ہیں۔ کن کے؟ اہل ایمان کے دل میں اتر جاتی ہیں یہ آیات بھی اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی۔ اور انکار تو وہی کرتے ہیں جو کہ ظالم ہوتے ہیں، اور وہ ظالم کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور ظلم کیا ہے؟ وہ کفر ہے، انکار ہے اللہ کی آیات کا، یہ جانتے بوجھتے بھی، کوئی ان کے پاس دلیل، کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کو سچ ثابت کر سکیں، اور ان کے دل اس چیز کو، اس حقیقت کو مانتے ہیں، اس کے باوجود اپنی جو دنیاوی مفاد کے لیے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا، کیوں نہیں، انزلہ، اتاری گئی، علیہ، اس پر، آیاتن، نشانیاں، یہاں نشانیوں سے مراد ہے معجزات، من ربی، اس کے رب کی طرف سے۔ قل، کہہ دیجئے، انما، بے شک، الآیات، نشانیاں، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، وانما، اور بے شک، انا، میں، نذیر مبین، میں ڈرانے والا ہوں صاف یا کھلم کھلا۔ اور ایک اعتراض یہ بھی کرتے تھے وہ کہ کیوں نہیں اللہ کی طرف سے ان پر کوئی معجزے کیوں نہیں اتارے گئے، کیوں ان کے اوپر کوئی نشانیاں، یہ معجزات کیوں نہیں اتارے گئے کہ جس کو دیکھ کر یقین ہے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ تو ان سے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو اس کا جواب یہ دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ نشانیاں یا آیات جو ہیں یہ تو اللہ کے پاس ہے، اللہ دکھاتا ہے یہ معجزات، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس کی یعنی وہ چاہتا ہے اس وقت وہ معجزات دکھاتا ہے۔ اور ان معجزات کا دکھانا جو ہے نا وہ کوئی اچھا وہ نہیں ہوتا۔ اگر قومیں جو ڈیمانڈ کرتی ہیں معجزات دکھانے کی، آگے وہ بھی ہم تفصیل پڑھیں گے اور ہم پڑھتے آ رہے ہیں، بلکہ کہ جنہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا وہ ان آیات کو دیکھ کر کون سا ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر معجزات دکھانے ہوں گے یا کوئی نشانی اللہ کو دکھانی ہوگی تو وہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کے پاس ہے وہ اختیار، مجھے تو صرف کیا حکم ہے، میں تو ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، میں تو صرف اللہ کے احکامات کو پہنچاتا ہوں اور لوگوں کو خبردار کرتا ہوں۔ ایمان نہ لانے کی صورت میں جو وہ گناہ کر رہے ہیں اس کا جو انجام ہوگا، مجھے تو صرف میری تو یہ ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ان کی فرمائشوں پہ ان کو معجزات اور ان کو کوئی کرشمے دکھاتا پھروں۔ اولم، کیا بھلا نہیں، یکفیم، کافی ہے انہیں، انا، بے شک ہم، انزلنا، نازل کی ہم نے، علیکا، آپ پر، الکتاب، کتاب، یتلا علیہم، جو پڑھی جاتی ہے ان پر، انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لرحمتن، البتہ رحمت، و ذکر، اور نصیحت یا یاد دہانی ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ ہم نے اس کتاب کو جو نازل کیا ہے، یعنی یہ قرآن تو خود ہی ایک اتنا بڑا معجزہ ہے، کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے؟
کہ جو ایسی کتاب جو کہ پڑھی جاتی ہے ان پر، اور اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، اور نصیحت کے ساتھ ساتھ ذکر یاد دہانی کے لیے بھی آتا ہے۔ کس چیز کی یاد دہانی ہے؟ جو پچھلی کتابوں میں ان کو نصیحت یا جو پیغام دیا گیا تھا ان کی بھی یاد دہانی ہے، اور جو آنے والا وقت ہے یعنی آخرت کا، قیامت کا دن، اس کے لیے بھی یاد دہانی ہے۔ لیکن کس کے لیے ہے یہ سب فائدہ؟ ان کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے نا، دیکھیں ایسا معجزہ ہے جو ہر دور اور ہر زمانے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے کے جو معجزات آئے تھے وہ صرف اسی دور کے لیے تھے، ان پیغمبروں کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے معجزات دکھائے تھے وہ ان خوابوں کے لیے ہی تھے، باقی لوگوں کے لیے ان میں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور اس وقت کے بعد یعنی وہ جب وقت گزر گیا اور وہ قومیں ختم ہو گئیں، وہ معجزات بھی ختم ہو گئے ان کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ من و سلوہ تھا بنی اسرائیل پہ جو نازل کیا گیا، یا اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے، یا اسی طرح فرعون کو جو کچھ بھی وہ دکھائے گئے تھے معجزات جو تھے اللہ کی طرف سے، جو کہ عذاب کی ہی ایک طرح کی شکلیں تھیں لیکن نشانیاں تھیں نا اللہ کی طرف سے، تو کیا ہوا؟ وہ سب ختم ہو گئی، وہ قومیں بھی ختم ہو گئیں اور وہ نشانیاں بھی ختم ہو گئیں۔ لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو ہر دور ہر زمانے کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، بس اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو اور ایمان لانے کے لیے وہ تیار ہو، یعنی اس کے دل میں اتنی وسعت ہو کہ وہ اللہ کے کلام کو سن کے اور اس پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو۔ ورنہ جو ظالم، جو کافر ہیں، وہ تو سنتے ہیں اللہ کے کلام کو اور سمجھتے بھی ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو اس میں رحمت اور نصیحت اور یاد دہانی انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ قل کفا، کہہ دیجئے کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، بینی درمیان میرے، و بینکم اور درمیان تمہارے، شہیدہ گواہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما فی السماوات والارض جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، بالباطلی باطل پر، وکفروا اور انہوں نے کفر کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون وہ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ، یعنی میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون سچ ہے، اور اللہ کو کی طرف سے میں بنا مبعوث کیا گیا رسول ہوں، اس کا گواہ اللہ ہے، اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ یہ تمہاری جو جھٹلانا اور تمہاری جو ہٹ دھرمی ہے اس رویے کا گواہ بھی اللہ ہے، اور مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا نزول ہوا ہے، اس کی گواہی بھی اللہ کی پاس ہی ہے، تو کافی ہے مجھے تمہاری تصدیق کی، تمہاری گواہی کی، تمہاری ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہے درمیان میں موجود، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون حق پر ہے اور کون باطل ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، اور اس کی گواہی بہت کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور کیونکہ اس لیے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ تمہاری رویے، تمہاری حرکتیں، تمہارے دل کی کیفیت، کہ تم میں سے کون ہے جو واقعی مانی لائے اور کون ہے جو جانتے بوجھتے ضد اور ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل پر اور انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، یعنی بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب پر اور اللہ پر، ایک اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے، اس کے بجائے کس پر ایمان لے کر آئے؟ باطل پر، جھوٹ پر، یعنی اللہ کے ساتھ جن کو شریک کرتے ہیں وہ سب باطل ہے نا۔ اللہ کا اگر انکار کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ سب جھوٹ، فریب، دھوکہ، باطل ہے۔ تو وہ سب کس پر ایمان لے کر آئے ہیں؟ اس جھوٹ اور اس باطل پر، اور انہوں نے کفر کس کے ساتھ کیا ہے؟ یعنی الٹی بات ہے، مومنین ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، اور انکار کرتے ہیں کفر کا، شرک کا، برے کاموں کا، گناہوں کا، اور یہ لوگ کس پر ایمان لائے؟ باطل پر، اور انکار کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کا۔ تو اصل میں خسارہ پانے والے یہی لوگ ہیں، اور ان کو یہ بہت جلد پتہ چل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ تو گواہ ہے نا،
جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. باقی تو دنیا میں کسی کی گواہی بھی اتنی ویلڈ نہیں ہے نا اپنے وقت کے ساتھ، اور وہ اس کے آنکھوں کے سامنے یا اس کے سامنے جو کچھ ہوگا وہ صرف اس پہ گواہ بن سکتا ہے نا. لیکن اللہ کی گواہی زمین اور آسمانوں ہر چیز پہ جو کچھ بھی موجود ہے اس شے پہ اللہ گواہ ہے، جو کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ موجود رہنے والی ذات ہے جس کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے. وہ یستعجلون کا، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بالعذاب، عذاب کو، ولولا، اور اگر نہ ہوتی، اجل مسمع، ایک میعاد مقرر، ایک مدت مقرر، لجاہم، البتہ آ جاتا ان کے پاس، العذاب، عذاب، ولیاتینہم، اور البتہ وہ ضرور آئے گا ان کے پاس، بغتتاً، اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے. پھر کیونکہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے وہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو چیلنج کرتے تھے، چیلنج کے انداز میں ہی مطالبہ کرتے تھے نا کہ کیوں نہیں ہم پر عذاب آتا، اگر ہم غلط ہیں اور ہم گناہ گار ہیں اور ہم ایمان نہیں لا کے اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو. کتنے نادان اور کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ مانگ بھی کیا رہے ہیں عذاب، بجائے اس کے کہ اللہ سے اس کی رحمت، اس کی مغفرت مانگے، اس کے عذاب کو مانگے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اس نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور اگر وہ وقت مقرر نہ کیا ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر قوم کو ایک مہلت، ایک مدت، ایک وقت دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، اللہ کے رسول کی بات مان لیں، اس کی پیروی کرنے لگیں. یہ ایک مہلت ہر قوم کو ملی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی کہ اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت سے پہلے اللہ ان کے اوپر عذاب نہیں لاتا. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کی اس مطالبے پہ فوراً ہی ان کو عذاب کا مزہ چکھا دیا جاتا. کیونکہ دیکھیں نا، جو اپنی ڈھٹائی سے خود مانگ رہا ہے، خود کہہ رہا ہے کہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا بھائی، اگر ہم غلط ہیں تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا، اگر آپ سچے ہیں تو لے کر آئیے نا ہم پر عذاب. کیا کیا کہتے تھے، آسمان کا ایک ٹکڑا ہم پہ گرا دیجئے نا، کیوں نہیں ہم پر عذاب آتا ہے. تو یہ نادان اور یہ سرکش لوگ جو اس طرح کے مطالبے اللہ سے کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہے پھر بھی کہ اللہ نے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، ایک مدت، ایک مہلت ان کو دی ہوئی ہے، ورنہ ان کے اس مطالبے پہ فوراً ان کے پاس عذاب آ جاتا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ عذاب کبھی آئے گا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا البتہ وہ ضرور آئے گا ان کے پاس، اور اس قدر اچانک آئے گا کہ وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے. اور اس عذاب کے لیے کہ وہ اچانک اس کا آنا جو ہے، اس کے لیے مقررہ وقت جو ہے، بعض مفسرین کی رائے میں یہ ہے کہ یوم بدر ہے، جس میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے. ایک طرح سے ان کے لیے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہی تھا. وہ اتنی یعنی بری طرح سے ان کا جو سمجھیے پورا ایک سردار جو تھے ان کے جو قبیلوں کے اور جو بڑے بڑے نامور ہوتے نا، وہ سب ایک ہی جھٹکے میں، ایک ہی میدان بدر میں جو ہیں وہ سب مارے گئے تھے بڑی بری طرح سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آئے گا وہ عذاب، اور اتنا اچانک آئے گا کہ وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے. اپنے حساب سے تو بڑے دھوم دھام سے اور بڑی جنگ کی تیاری کر کے نکلے تھے نا، یہ تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ انجام ان کا ہوگا اور اس طرح سے عذاب آئے گا. اور بعض مفسرین کے نزدیک اس مقررہ مدت یا میعاد کا جو وعدہ ہے وہ قیامت کے دن کا ہے، کیونکہ اس دن ان کو اصل عذاب کا مزہ تو وہاں چکھیں گے نا جو ہمیشہ کا عذاب ہوگا. اور وہ بھی اس کا بھی وہ شعور ہی نہیں رکھتے کہ وہ کتنا اچانک، یعنی موت آئے گی اور زندگی ختم ہو جائے گی، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور جب آنکھ کھلے گی تو ویسے تو قبر میں بھی اس کا سامنا کریں گے، لیکن جب آنکھ کھلے گی تو پھر ہمیشہ کا عذاب جو ہے وہ ان کا منتظر ہوگا. یستعجلون کا، وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بالعذاب، عذاب، وَإِنَّ، اور بے شک، جہنم لَمُحِيطَةٌ، البتہ گھیرنے والی ہے، بالکافرین، کافروں کو. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب، عذاب تو ان کو ہمیشہ ہمیشہ کا ملنے والا ہے. اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ اس کا تو نشانہ یہ بنیں گے ہی قیامت کے دن، جب یہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جہنم جو ہے ان کو گھیرے میں لینے والی ہے. آگ، اس کی لپٹیں اور اس کی تپش اور اس کے شعلے اور اس کی شدت اور اس کی پھنکاریں، ایسی آوازیں آ رہی ہوں گی کہ اس کی دہشت سے ان کا دم نکلا جا رہا ہوگا اور وہ ان کو گھیرنے کے لیے تیار ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کس بات کا یہ سمجھتے ہیں کہ اور جلدی مانگتے ہیں، وہ تو ان کی قسمت ہے، ان کو ملنے والا ہے. یوم یغشاہم، جس دن ڈھانپ لے گا انہیں، العذاب، عذاب،
من فوقہم ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، وہ یقولو اور کہے گا یا فرمائے گا ذوقو چکھو ما کنتم جو تھے تم تعملون تم عمل کرتے. اور وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن آگ کے شعلے اور لپٹیں ہوں گی جو ہر طرف سے ان کو اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے وہ شعلے جو ہیں وہ ان کو گھیر لیں گے ڈھانپ لیں گے. یعنی ایسے شعلے ہوں گے جو سر سے پاؤں تک ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے یا اس میں وہ چھپ جائیں گے. یخشاہم یعنی بالکل غشی جیسے ہوتی ہے نا کہ بالکل ان کے اوپر چھا جائیں گے اور وہ اس کے اندر چھپ جائیں گے. ان کے پیروں کے نیچے سے بھی آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، سر کے اوپر سے بھی. استغفر اللہ استغفر اللہ. آگ کی جو شعلوں کا عذاب ہے وہ ان کو ڈھانپ لے گا. اور پھر اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب چکھو وہ جو تم کرتے تھے نا عمل دنیا میں، اس کا مزہ اب چکھو. جو تم سرکشی دکھاتے تھے اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کو جھٹلاتے تھے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے، اس کی باتوں پہ کان نہیں دھرتے تھے، اللہ کی کتاب کو سن کے بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے اور بار بار عذاب مانگتے تھے کہ ہم کیوں نہیں آتا ہم پہ عذاب، اب چکھو عذاب، یہ ہے عذاب جو تمہیں سر سے پاؤں تک شعلوں نے گھیرا ہوا ہے نا، یہ تھا وہ عذاب جس کو تم مانگتے تھے اور اس کے لیے ہی تم کام کرتے رہے. وہ سارے کام تم کرتے رہے جس کے نتیجے میں تمہیں بتایا جاتا تھا کہ تمہیں جہنم کا عذاب ملے گا، لیکن تم وہ سب کچھ کرتے رہے. تو اب اس کا مزہ چکھو اور وہ جو عذاب تم مانگتے تھے وہ تمہیں اب مل گیا. یا عبادی، اے میرے بندو، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ان بے شک اردی زمین میری، واسعتن وسیع ہے، فَإِيَّايَ پس صرف میری ہی، فَاعْبُدُونِ تم عبادت کرو، پس تم عبادت کرو میری. فَاعْبُدُونِی ہے اصل میں میری، تو پس تم عبادت کرو میری. یہ جو آیت ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کے لیے اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ مطلب یہ کہ اگر مکے میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا تمہارے لیے مشکل ہو رہی ہے، بہت زیادہ مشکلات کا اور لوگوں کی مخالفت اور تکلیفوں اور دشواریوں کا سامنا ہے، تو ملک چھوڑ کر نکل جاؤ. اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور ساری زمین جو ہے وہ اللہ کی ہی ہے. تو جہاں تم جاؤ اور وہاں پر تم امن و امان کے ساتھ رہ سکو اور اپنے دین کے جو معاملات ہیں ان کو ادا کر سکو، اللہ کے احکامات پہ عمل کر سکو اور امن و عافیت کے ساتھ، تم ایسی جگہ چلے جاؤ. کیا ضرورت ہے کہ یہ اس دور کے لیے بھی تھا، آج بھی دیکھیں ایسے علاقوں ایسے ملکوں میں جہاں پر لوگوں کے لیے دین کے جو معاملات ہیں نا ان پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے، لوگوں کو وہاں پر جان کا خطرہ ہو یا عزتوں کا خطرہ ہو یا ایسی کوئی مشکل ہو، تو وہ اگر اس جگہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے مسلم علاقے یا کسی ایسی جگہ جو مسلم علاقہ نہ بھی ہو لیکن وہاں پر وہ امن و عافیت سے رہ سکتے ہوں اور اپنے دین کے معاملات کو پہ عمل کر سکتے ہوں، تو وہاں اس جگہ ان کو موو کر کے چلا جانا چاہیے، کیونکہ زمین ساری اللہ کی ہے. لیکن صرف اور صرف دنیا کے فائدے اور دنیا کے جو عیش و آرام یا مطلب جو دنیا کے جو کیا کہنا چاہیے آسائشیں اور وہ ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک مسلم ملک کو چھوڑ کر کافروں کے ملک یا غیر مسلموں کے ملک میں چلے جانا، جہاں پر آپ کو اپنے دین پہ عمل کرنا یا اپنی جو اسلامی جو آپ کے کلچر اور آپ کی ویلیوز ہیں وہ ان پہ عمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے اور آپ کے بچے جو ہیں وہ دین سے بے بہرا ہو جائیں، تو ایسی جگہ جانا، اب بے شک زمین ساری اللہ کی ہے لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے، ایسی جگہ جائیں جہاں پر آپ اپنے دین کے تمام جو احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں جو ارکان ہیں ان کو آپ اچھے سے صحیح سے امن و امان سے رہتے ہوئے ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے کہ حبشہ میں گئے تھے تو حبشہ مسلمانوں کا ملک تو نہیں تھا لیکن اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، اور وہاں کا بادشاہ جو تھا اس کے دل میں نرمی تھی مسلمانوں کے لیے اور وہ وہاں ان کو پناہ دینے کے لیے تیار تھا. وہاں جا کے وہ اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے تھے مسلمان، تو وہ ہجرت کر کے وہاں چلے گئے تھے، لیکن یہ ٹیمپریری تھا. جب ایک اسلامی ریاست قائم ہو تو پھر اسلامی ریاست میں قیام کے لیے واپس آنا تھا. ٹھیک ہے، تو اصل بات کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں ہم کو کیا چیز سمجھنی چاہیے کہ اصل چیز قوم
ملک، وطن نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی ہے، بس تم میری عبادت کرو۔ تو اگر کسی قوم یا کسی وطن یا کسی ملک کی محبت جو ہے وہ اللہ کی بندگی کے تقاضوں سے ٹکرائے تو پھر مومن کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے اس وقت۔ جو سچا مومن ہے وہ اللہ کی ہی بندگی کرے گا اور اپنی قوم، ملک اور وطن کی بالکل پرواہ نہیں کرے گا، اس کو چھوڑ دے گا۔ لیکن جس کا دعویٰ جھوٹا ہے، جو ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، وہ ایمان کو چھوڑ دے گا اور اپنی قوم سے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے چمٹا رہے گا، صرف اس لیے کہ یہ اس کی قوم ہے، یہ اس کی قوم کے لوگ ہیں، یہ اس کا وطن ہے، اس کو کیسے چھوڑ کے چلا جائے۔ لیکن اللہ کی محبت رکھنے والے دنیاوی چیزوں سے محبت نہیں رکھتے۔ تو اسی لیے مہاجر جو ہیں یہ ہجرت کا جو ہے نا بہت بڑا درجہ ہے، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ جس جگہ آپ کی جڑیں ہوتی ہیں، جہاں جو آپ کا وطن ہوتا ہے، جہاں آپ کے جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں، آپ ایک کو پہچانا جاتا ہے، آپ کا ایک مقام ہوتا ہے، وہاں سے ایک ایسی انجان جگہ جہاں آپ کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، جہاں اجنبی لوگ ہیں، اجنبی ماحول ہے، تو ایسی جگہ کو اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اس کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ کی عبادت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کرنے کے لیے دنیا کی ہر چیز کو ایک مومن جو ہے وہ قربان کر دے گا، اور اللہ کی محبت کو وہ لکھ کی قربانی وہ کسی صورت میں نہیں دے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کا مزہ۔ ثم پھر الینا ترجعون، تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی اپنی جان کی فکر مت کرو، جان تو جانی ہی ہے نا، ہمیشہ رہنے کے لیے تو کوئی بھی اس دنیا میں نہیں آیا، اس لیے تمہارے لیے یہ صرف یہ فکر نہیں تمہارے لیے بڑی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی جان کیسے بچائیں، بلکہ تمہاری اصل فکر کیا ہونی چاہیے، ہم اپنا ایمان کیسے بچائیں۔ اور جان کی فکر بھی اس لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جان کے اوپر ایسی سختی ہو کہ وہ اس حد تک اذیت دیں، یا کہ خدا نخواستہ کسی کا کے لیے اپنے دین پر عمل کرنا یا اپنے دین کا یہ جو ہے اعلان کرنا جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ کیونکہ اگر ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے، صرف جان کی حفاظت کریں گے، صرف جہاں ہماری جان محفوظ ہے، ہمیں ہر طرح کی سہولت حاصل ہے، بے شک وہاں پر ہم اسلامی طریقے سے اپنی زندگی نہ گزار سکیں، ہم کہیں کوئی بات نہیں ہے، اپنی جان بچانے کا بھی تو اللہ نے حکم دیا ہے نا۔ تو دیکھیں، جان کی حفاظت سے پہلے ایمان کی حفاظت کا حکم ہے۔ تو جان تو جانی ہی ہے، اگر اللہ کے لیے جائے تو اس سے زیادہ اور کیا خوش قسمتی ہوگی انسان کی۔ لیکن ایمان کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی جو حفاظت ہے نا وہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی اس کی پرائرٹی، اس کی سب سے بڑا اس کا یعنی اس کے لیے ترجیحات میں سب سے پہلا درجہ جو ہے نا وہ ایمان کی حفاظت ہونا چاہیے، کیونکہ دھیان ایک وقت پہ سب کی جائے گی ہی، اور پھر اللہ کے پاس ہی سب کو پلٹ کے حاضر ہونا ہے۔ اور اگر دنیا میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنا ایمان کھو دیا تو اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا، چند دن کی دنیا ہی صرف ہاتھ آئے گی، لیکن اس کے بعد جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، پیش ہوں گے، تو پھر کیا انجام ہوگا، جو کہ ہمیشہ کا ہے۔ تو جب اللہ کے پاس پلٹو تو کیا لے کر پلٹو؟ ایسی جان لے کے پلٹو جس پر ایمان کو قربان کر دیا، یا ایسا ایمان لے کے جس کے اوپر جان قربان کر دی، کیونکہ جان تو ایک دن قربان ہونی ہے، ختم ہونی ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لنبوئنہم، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے انہیں، من الجنتی، جنت میں سے، غرفاً بالا خانے، تجری من تحتہا، بہتی ہوں گے ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، نعما، کتنا اچھا ہے، اجر العاملین، اجر عمل کرنے والوں کا۔ اور پھر خوشخبری اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، ایمان لاتے ہیں، پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ضرور
ضرور یعنی اللہ تعالیٰ ضرور کہہ رہا ہے، تو سمجھیں کہ پھر کوئی شک و شبہ باقی ہے ہی نہیں. ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے انہیں جنت میں سے. جنت میں کیا ان کے لیے انعامات ہوں گے؟ جنت میں بھی پہنچ گئے نا، جنت میں بھی مختلف درجات، مختلف منظر کشی ہے نا. کہیں پہ ذکر ہے کہ تخت پہ بیٹھے ہوں گے، تکیے لگے ہوں گے، کہیں پہ محلات کا ذکر ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور پھر یہاں پر ایسے بالا خانے، بالا خانے غرفن، غرف ویسے تو کمرے کو کہتے ہیں اونچائی پہ بنے ہوئے، اور بالا خانے سے مطلب ہے یعنی بلندی پہ بنے ہوئے گھر، بلندی پہ بنے ہوئے گھر ہوں گے. اور ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، یعنی وہ پانی کے اوپر وہ گھر قائم ہوں گے اور نیچے سے ان کے نہریں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی. کتنا خوبصورت منظر ہوگا جو بلندی سے اپنی ٹیرس اور اپنے بالا خانوں میں کھڑے ہوں گے مومنین، اور جنت کا نظارہ کر رہے ہوں گے، جنت کے باغات کو دیکھ رہے ہوں گے، دوسرے مومنین کو دیکھ رہے ہوں گے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے. ایک بلندی سے تو ایک ویو دوسرا ہی ہو جاتا ہے نا. ایک تو نیچے کھڑے ہو کے بھی ظاہر چاروں طرف تو انسان دیکھتا ہی ہے، لیکن ایک بلندی پہ جا کے تو ایک منظر دور دور تک نظر آتا ہے. اور کیا جنت کا منظر، کیا خوبصورت منظر ہوگا. تو اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک عمل بھی کیے. ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی ان بالا خانوں کے. اور پھر سب سے خوبصورت بات کہ وہاں ہمیشہ وہ پھر اس میں رہنے والے ہیں، یعنی کوئی ان کو وہاں سے نکالے گا نہیں. کبھی وہ عیش و آرام، وہ خوبصورت زندگی، وہ مزے، وہ چیزیں کبھی چھنیں گی نہیں. ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں جو تکلیفیں اٹھائیں، جو اللہ کے لیے جو قربانیاں دیں، جو اللہ کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے مشکلات کا سامنا کیا، جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، تو پھر اللہ کی قدردانی، اللہ کی یہ قدردانی ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل کرتے ہوئے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ ان کو ایسے خوبصورت ٹھکانے دیں گے اور پھر وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے. کتنا اچھا عمل اجر ہے ان لوگوں کا جو عمل کرتے ہیں. عمل کرنے والوں کے لیے کتنا پیارا اجر ہے. تو عمل کرنے سے شیطان ہمیں روکتا ہے نا، پہلے تو ایمان کے راستے پہ چلنے سے روکتا ہے، پھر نیک کام کرنے سے دس ہمارے لیے وسوسے اور ہمارے وقت کی کمی، کبھی کوئی پیسے کا زیاں، کبھی طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. تو نیک کام کرنے سے ہمیں اسی لیے روکتا ہے کہ اس کے انعام اور اس کے جو درجات ہیں نا وہ ہمیں نہ ملے. تو جو نیک عمل کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد کتنا پیارا ان کو اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وہ علی ربہم یتوکلون، اور پھر ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر طرح کی مشکلات میں، جو بھی مصائب یا نقصانات، تکلیفیں ان کو ملی، اس کے مقابلے میں اپنے ایمان پر قائم رہے اور ایمان کی خاطر انہوں نے جو بھی خطرات آئے ان کو اپنی جان پر جھیلا، لیکن ایمان سے منہ نہیں موڑا اور ایمان کو ترک کرنے کا کبھی ان کے دل میں خیال نہیں آیا. حالانکہ انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ طرح طرح کے فائدے اٹھا رہے ہیں، بڑی کامیاب ہیں زندگی میں، لیکن انہوں نے ذرا بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی اور ذرا بھی اس چیز کا لالچ نہیں کیا، ہر صبر سے کام لیا. تو پھر اپنے رب پر ہی توکل کرتے رہے. یعنی جنہوں نے اپنی جائیدادوں پہ، اپنے کاروباروں پر، اپنے کنبے، اپنے خاندان، ان پر توکل نہیں کیا، بلکہ اپنے رب پہ توکل کیا، اپنے رب پہ بھروسہ کیا اور دنیا کے جو اسباب تھے ان کو نظر انداز کر کے صرف اپنے رب کے بھروسے پر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ہر خطرہ سہنے کے لیے، ہر مشکل سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئے. اور جب وہ وقت آیا تو اپنا گھر بار بھی چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے. مہاجرین کس طرح نکلے تھے؟ مکے سے جب نکلے تھے کس طرح نکلے تھے؟ ان کو وہاں کے مکے کے لوگوں نے ان کو ان کی جائیداد اور ان کے مال اور اسباب کو بھی لے جانے نہیں دیا تھا، بہت سو کو تو ان کے فیملی کو بھی نہیں لے جانے دیا تھا. اور پھر بھی انہوں نے جو ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہ نکل پڑے تھے اپنے رب پہ بھروسہ کر کے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ان کا ایمان پر قائم رہنا، ان کا اپنی نیکی پر قائم رہنا، اس کا اجر اللہ کے پاس کبھی ضائع نہیں ہوگا. یہ اللہ پہ ان کو پورا بھروسہ تھا، پورا توکل تھا. اور ان کو یہ بھی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن اور صالح بندوں کی دنیا میں بھی مدد فرمائیں گے اور آخرت میں بھی ان کے عمل کا بہترین انشاءاللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے. تو یہ جب بھروسہ اور یہ توکل اللہ پہ ہوتا ہے نا تو پھر دنیاوی جو
فائدے اور جو دنیاوی جو عیش و آرام ہوتے ہیں اور جو لالچ ہوتے ہیں نا، وہ انسان کو نظر نہیں آتے، ان کی کوئی اہمیت اس کی نظر میں نہیں رہ جاتی، کیونکہ اللہ کے کا ساتھ اور اللہ کا وعدہ اور اللہ کی مدد جو ہے نا، اس سے بڑی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک مومن کا اس پہ پورا پورا ایک ایمان اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے پر توکل اور بھروسے کا جب یہ لیول ہوگا تو پھر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ تو ان لوگوں کی خاص بات کیا ہے کہ وہ صبر بھی کیا انہوں نے اور اپنے رب پر توکل کیا۔ وَكَأَيِّن، اور کتنے ہی، من دابتن، جانوروں میں سے، لا تحملو، نہیں وہ اٹھاتے، رزقها، اپنا رزق، اللہ تعالیٰ، یرزقها، رزق دیتا ہے انہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے سننے والا اور جاننے والا۔ تو یہ بھی ایک انسانی فطرت ہے نا کہ دیکھیں، ہجرت کرتے ہوئے یا اپنے وطن، اپنے علاقے، اپنے کاروبار، اپنی سارے اسباب کو چھوڑتے ہوئے سب سے پہلے فکر تو یہی ہوتی ہے نا، جو ہے کہ فکر روزگار، کیا کریں گے، کیسے کھائیں گے، کیسے کمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس کی فکر مت کرو، تمہیں اگر یہ فکر ہے کہ وہاں جا کر، جس جگہ جائیں گے وہاں جا کر کیا کریں گے، کہاں رہیں گے، کیسے کھائیں پیئیں گے، کیسے خرچہ چلے گا، کس طرح سے زندگی گزرے گی، تو اس کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ کتنے ہی جانوروں میں سے ہیں وہ اپنا رزق لے کے تو نہیں پھرتے، آپ دیکھیں کتنے ہی جانوروں میں سے کیا، انسان کے علاوہ تمام جانور جاندار جتنے بھی ہیں، چاہے وہ چرند ہوں، پرند ہوں، درند ہوں، جو بھی ہوں، جس طرح کے بھی جو ہے وہ مخلوق ہوں، آپ دیکھیں کہ نہ تو کوئی اپنا رزق لے کے پھرتا ہے، نہ کوئی اپنا رزق اسٹور کرتا ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں برابر کر دیتے ہیں۔ شیر شکار کرتا ہے، جتنا کھانا ہوتا ہے کھا لیتا ہے، اس کے بعد چھوڑ کے وہ چلا جاتا ہے۔ پھر جو دوسرے جانور ہوتے ہیں جو اس طرح کا شکار نہیں کر پاتے، کمزور ہوتے ہیں مگر گوشت خور ہوتے ہیں، وہ آ کے کھاتے ہیں۔ اللہ نے رزق کا ذریعہ بنایا ہوا ہے سب کا۔ پرندے ہیں، روزانہ صبح نکلتے ہیں، دانہ دن کا چگتے ہیں، شام تک اور واپس اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں۔ صبح بھوکے نکلتے ہیں، پیٹ بھرے واپس آتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ کوئی دانہ ان کا لا کے اپنے گھونسلوں میں اسٹور نہیں کرتے، کوئی ذخیرہ نہیں کرتے۔ یہ ہے توکل۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، انہیں بھی اور تمہیں بھی۔ اور انسان تو بہت کم ہے، کیڑے مکوڑے جتنے بھی یہ جانور ہیں، پرندے ہیں، یہ محشات الارض ہیں، ان کی تعداد تو کہیں زیادہ ہے انسانوں سے، پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں میں کتنی تعداد میں ہوں گے۔ خشکی پہ الگ ہیں اور سمندر کے اندر الگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کو رزق دیتا ہے نا، ان کو بھی دیتا ہے، تو پھر تمہاری تو بہت کم تعداد ہے انسانوں کی، اور اس میں سے بھی جو ہجرت کرنے والے لوگ ہیں وہ اور بھی کم تعداد ہے، تو ان کے لیے رزق اللہ کے لیے فراہم کرنا کون سا مشکل ہے، اور وہ خوب جانتا ہے، تمہاری سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو کیا سننے والا ہے؟ تمہاری جو پریشانیاں، تمہاری فکروں کا جو تم ڈسکشن آپس میں کرتے ہو نا کہ اب کیا ہوگا، وہ سننے والا ہے، اور تمہارے دلوں کے بھید کو، تمہارے دلوں کے حال کو، کہ تم کس اندیشے میں مبتلا، اس کو بھی جاننے والا ہے۔ تو تم یہ معاملات جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، اس کے لیے تم فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، جس جگہ رہ رہے ہو وہاں بھی وہی دے رہا ہے، اور اب جہاں جاؤ گے وہاں بھی وہی تمہیں دے گا۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر، سألتہم، آپ پوچھیں ان سے، یہ سوال کریں آپ ان سے، من، کس نے، خلقہ، پیدا کیا، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وسخر الشمس، اور اس نے اور مسخر کیا سورج کو، والقمر، اور چاند کو، لیقولن، البتہ وہ ضرور کہیں گے، اللہ نے، فَأَنَّا، تو کہاں سے، یؤفکون، وہ پھیرے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ان یعنی جو منکرین ہیں ان سے دوبارہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اور ان سے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں، یہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں نا، ذرا ان سے یہ سوال تو کریں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے۔ جب ان سے پوچھیں گے تو وہ خود بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر جب تمہیں یہ بات پتہ ہے، اس بات کا یقین ہے، تو پھر کیوں بہکتے ہو، کیوں غلط راستے پہ چلے جا رہے ہو؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مکہ کے لوگ جو تھے وہ بھی اللہ کو تو مانتے تھے نا،
اور یہ بھی مانتے تھے کہ آسمانوں کی اور زمین کی اور سورج اور چاند یہ سب کو بنانے والا، اس کی تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے ان سے یہ سوال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے یہ پوچھو کہ کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، کون ہے؟ تو وہ خود بھی یہی کہیں گے، ضرور کہیں گے وہ، کیونکہ وہ مانتے تھے اس چیز کو، اور وہ کہتے تھے نا اپنے دیوی دیوتاؤں اور اپنے جن کی بھی وہ جنوں کی یا ستاروں کی، فرشتوں کی، جس کی بھی وہ عبادت کرتے تھے، کہ یہ تو صرف ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہے، ہم ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اور ہم تو ان کو مطلب مختلف ان کو کام ان کو دیے ہوئے ہیں، اپنے طور پہ انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا کہ کوئی بارش کا ہے تو کوئی اولاد کا ہے تو کوئی رزق کا ہے تو کوئی مختلف چیزوں کے انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا۔ تو ویسے اللہ کو مانتے تھے کہ ایک اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ بات مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ سب کچھ جو کچھ بھی بنایا ہے، یہ زمین آسمان سورج چاند سب چیزیں، تو پھر کیوں الٹے پھر جاتے ہیں؟ جب یہاں تک آتے ہیں اور مانتے ہیں یہ سب بات کو، پھر کہاں سے پھر جاتے ہیں؟ پھر کیا ایسی بات ہے جو ان کو ایمان نہیں لانے دیتی؟ اللہ تعالیٰ یبسطو پھیلا دیتا ہے الرزق رزق لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے لہو اس کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو جو اللہ زمین اور آسمان کی تخلیق کرنے والا ہے، جو سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا، تخلیق کرنے والا ہے، اور جس نے کائنات کی ہر چیز بنائی ہے، رزق کا معاملہ بھی اس کے ہاتھ میں، وہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کو وسعت کے ساتھ دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے اس کے لیے، یعنی وسعت دے دیتا ہے اس کے رزق میں، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس کو اندازے سے دیتا ہے، یقدرو ایک قدر سے، ایک اندازے سے دیتا ہے اس کے لیے، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ اس کا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی تو کسی کی بہت نیک ہونے یا کسی کے گناہگار ہونے سے نہیں ہے، گو کہ وہ بھی ایک وجہ ہے جو ایمانداری سے اور دیانتداری سے کام کرتا ہے، ضرور اس کے رزق میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے، بالکل ایسی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی کی بہت زیادہ دولت اور شان و شوکت دیکھ کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہو، کیونکہ دنیا میں فرعون اور نمرود جیسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جن کے پاس بہت بڑی بڑی سلطنت تھی، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن اللہ ان سے راضی تو نہیں تھا نا۔ وہ کون تھے؟ ایسے بندے تھے اللہ کے جن پہ عذاب نازل ہوا، جن پہ عذاب نازل ہوا۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس میں کسی انسان کی عقل اور سمجھ کی کوئی بات ہے ہی نہیں، اس پہ نہ غور کرنا چاہیے، نہ اس کے حساب سے کسی کو اچھا یا برا سمجھنا چاہیے، انسان کی نیکیوں اور اس کے حساب سے، اس کی دولت کے حساب سے اس کی اچھائی یا اس کی قدر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی نیکیوں کے حساب سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زمینی طور پہ، دنیاوی طور پہ جو کچھ بھی دولت، مال و دولت ہے، عیش و عشرت ہے، یہ سب اللہ کی تقسیم ہے، جس کے لیے بھی وہ چاہتا ہے، وہ اس کی حکمت، اس کے فیصلے ہیں، وہ اس کو وسعت سے بہت زیادہ دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو اندازے سے دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہے، یہ بھی اللہ کے فیصلے اور اللہ کی حکمت ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم تو نہیں جانتے، ظاہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت، اس کے جو اندر کے حال ہے نا وہ بھی جانتا ہے، بعض دفعہ کسی کو بہت زیادہ مل جانے سے بھی وہ جو ہے وہ دین کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، کسی کو بہت زیادہ دولت مل جاتی ہے تو وہ بھی اس کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے، اور بعض لوگوں کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے، ان کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے، وہ اور نیکی کے کام کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی کو کم دے کے آزماتا ہے، اور پھر یہ تمام معاملات کو بھی تقسیم بھی اس کے ہاتھ میں اور اس کی چیکنگ بھی اس کے ہی ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں یہ دونوں کام نہیں لیے گئے۔ وَلَئِنْ اور البتہ اگر سألتہم پوچھیں آپ ان سے، من نزلہ کس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، مان پانی، فاحیا پھر زندہ کیا، بھی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، من بعد بعد موتہا اس کی موت کے، لیقولن اللہ البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالی، اللہ نے،
قل الحمد، کہہ دیجئے سب تعریف، للہ اللہ کے لیے، بل اکثرہم، بلکہ اکثر ان کے، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ پھر ان سے یہ بھی پوچھئے کہ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور پھر مردہ پڑی ہوئی زمین بنجر ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، زندگی اس میں سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس آسمان سے برسنے والے پانی سے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، زمین کو زندگی دیتا ہے اللہ پاک۔ تو یہ کام کون کر رہا ہے؟ کون ایسا کرتا ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر زمین جو ہے وہ مرنے کے بعد، یعنی ختم ہونے کے بعد، سب کچھ بنجر اور خشک ہونے کے بعد دوبارہ سے اس میں زندگی پیدا ہوتی ہے، کوپلیں پھوٹتی ہیں، پودے نکلتے ہیں۔ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کرتا ہے سب۔ یہ بات بھی وہ مانتے تھے۔ تو پھر کہہ دیجئے کہ جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو پھر تمام تعریفوں کا حقدار بھی اللہ ہی تعالیٰ ہے نا۔ اللہ کے سوا کوئی تعریفوں کا حقدار ہے ہی نہیں۔ اور یہ ہم جو ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، میں نے آپ کو ویسے بھی پتا ہے اور میں نے بھی بتایا تھا کہ شکر کے لیے بھی اور تعریف کے لیے۔ تو تمام شکر جو ہیں، یعنی تمام نعمتیں جب اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے تو شکر بھی اللہ کی ذات کا ہی ادا کرنا ہے نا۔ اور تمام تعریفیں بھی اللہ کی ذات کے لیے، جس نے اتنا خوبصورت ایک نظام بنایا ہے، زمین اور آسمان بنائے ہیں، اور انسان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے لیے تمام اسباب بنائے ہیں۔ تو پھر وہ ذات کتنا مکمل اس نے یہ پلان اور کتنا مکمل یہ نظام اس نے بنایا ہے، تو وہ ذات ہی تعریف کے قابل بھی ہے، اور وہی ذات ہے جس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے۔ کون ہیں وہ لوگ جو یہ سب باتوں کو مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی تخلیق ہے، یہ سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے؟ یعنی ان کی پاس عقل نہیں ہے کہ اتنا سب کچھ سننے اور اس کو خود ماننے کے بعد وہ اللہ کی بزرگی کو تسلیم کرتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کو مان کے اس کے اوپر ایمان لے آئیں۔ وہ اتنی بھی عقل نہیں ہے ان میں کہ یہ سب باتیں کہتے ہیں، لیکن اکثر ان میں سے پھر بھی عقل نہیں رکھتے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ وما، اور نہیں، حاضی یہ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، الا مگر لہو و لعب، دل کا بہلاوا اور کھیل، وَإِنَّ، اور بے شک، الدار الآخرہ، گھر آخرت کا، لہیہ، البتہ وہی، الحیوان، حیات، ہئی سے نکلا ہے یہ، حیات جو ہے نا، حیوان، زندگی ہے، یہ حیوان نہیں ہے، حیوان ہے۔ لو کاش کانو ہوتے وہ یعلمون، وہ علم رکھتے، یعنی اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، کاش انسان اس کو سمجھ سکے۔ اس دنیا کی حقیقت بس اتنی ہی ہے، جتنی دیر بچے تھوڑی دیر کھیلتے کودتے ہیں اور تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے اصل گھر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ نکلتے ہیں نا بچے باہر کھیلنے کے لیے، تھوڑی دیر کھیلتے ہیں لیکن واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ تو وہ گھر آخرت کا جو گھر ہے وہی اصل زندگی ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، اور اس میں اس کو صرف جو اپنے دل کے بہلاووں اور کھیل تماشوں سے جو بہلاتے ہیں نا، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو لہو و لعب ہیں، وہ ہیں ہر وہ چیز جو دل کو مقصد سے دور کرتے۔ اس میں ہر ایسا شوق آ جاتا ہے، ہر ایسی مصروفیت، ہر ایسی دلچسپی جو زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ زندگی کا اصل مقصد، ایک مومن کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ دل تو چاہ رہا تھا پہلے میں یہ سوال رکھ دوں، پوچھوں آپ لوگوں سے، لیکن میں نے کہا پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ ایک مومن کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں اپنے تمام ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ سب سے پہلے اللہ کی طرف سے جو اس کی ذمہ داریاں، جو اس کے فرائض ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ادا کرے، تمام عبادتوں کو، تمام اذکار کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے برے کاموں سے، گناہوں سے بچے۔ پھر دنیا میں جو اس کے رشتے، اس کے تعلقات، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس طرح معاملات کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت بڑی ذمہ داری، اللہ کے دین کے لیے کام کرے، اللہ کے دین کو پھیلانے والا بنے۔ ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے، ہر مومن کی زندگی کا یہ مقصد ہے کہ اللہ کے دین کے لیے وہ کام کرے۔
جس لیول تک، جس حد تک، جس اپنے گھر میں، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کہیں باہر نکل جائے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو تیار کرے، دین کے سے آگاہ کرے. پھر سب سے بڑی بات، قرآن کو سمجھے، قرآن کو پڑھے، سمجھے اور عمل کرے. جب قرآن کو سمجھے گا تو جب ہی عمل بھی کرے گا، اور پھر آگے اپنی اولاد اور اپنے سے متعلقہ لوگوں کو بھی اللہ کے دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گا، ان کی رہنمائی کرے گا. تو ایک مومن کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے، صرف اس دنیا میں آنا، کھانا پینا، انجوائے کرنا، نمازیں پڑھنا اور روزے رکھنا، اور بس اس کے بعد یہ سمجھنا کہ سارے ہم نے فرائض ادا کر دیے اور بس اب ہمیں مزید ہمارے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کی طرف سے بھی ذمہ داری ہے اور اللہ کے بندوں کی طرف سے بھی ذمہ داری ہے. تو ان سب کو پورا کرنا، کیونکہ یہ چند روزہ زندگی جو ہے نا، یہ صرف کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے. کہ زندگی کے اصل مقصد کو بھول کے اسی غفلت میں پڑے رہیں اور خوش ہوتے رہیں، ہنستے رہیں، بولتے رہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ تو ہنسی خوشی گزارنا چاہیے. بلکہ آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ اصل گھر جو ہے نا وہ آخرت کا ہے، اور وہی اصل زندگی ہے جو باقی رہے گی، قائم رہے گی ہمیشہ. کاش وہ اس کا علم رکھتے. فَإِذَا رَكِبُوا، پھر جب وہ سوار ہوتے ہیں، فی الفلک کی کشتی میں، دعاء اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین، خالص کرنے والے ہو کر، لہو، اس کے لیے، الدین، دین کو. فلما، تو جب، نجاہم، وہ نجات دیتا ہے انہیں، الی البری، خشکی کی طرف، اذا، جب، ہم، وہ، یشرکون، وہ شرک کرنے لگتے ہیں. اب یہ پھر سے وہی انہی سے اہل مکہ اور کفار کی ہی بات ہو رہی ہے. پہلے بھی اس کو میں بہت ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں، یہاں پر تھوڑا مختصراً ہی بتاتی ہوں کہ ہوتا کیا تھا کہ یہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے نا، میں آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ، اور ہمیشہ یہ بات بتاتی ہوں کہ ایک اللہ کو تو یہ مانتے تھے. پھر کیا ہوتا تھا کہ جب کبھی کشتی میں سوار ہوتے تھے، کہیں سفر پہ ہوتے تھے اور راستے میں وہ کشتی کسی طوفان میں، کسی مندار میں پھنس جاتی تھی، اور ان کو جب یہ لگتا تھا کہ اب بالکل بچنے کا کوئی چانس نہیں رہا، تو پھر وہاں پر یہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو نہیں پکارتے تھے، یہ صرف اللہ کو ہی پکارتے تھے. آپ دیکھیے نا، اس کا مطلب تھا کہ ان کو پتہ ہے، ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے جو بزرگ و برتر ہے. تو کیا کرتے تھے اللہ کو کہ خالص، یعنی اللہ کو خالص کرنے والے ہو کر، یعنی صرف اللہ کا نام لے کے اللہ سے مدد مانگتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے اس پریشانی میں. اور اس کی لگتا تھا کہ جیسے بس اسی کے دین پر ہیں، اسی کے بندے ہیں اور اسی کو پکار رہے ہیں خالص ہو کر. لیکن ہوتا کیا تھا، جب وہ نجات دیتا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا تھا، اور وہ خشکی کی طرف جب آنے لگتے تھے، جب خشکی پہ پہنچ جاتے تھے، تو آ کے اپنے دیوی دیوتاؤں کے آگے چڑھاتے تھے، اور ان کے آگے طرح طرح کے، یعنی وہ شکرانے کی جو چیزیں وہ ان کے آگے چڑھانا شروع کر دیتے تھے. وہ شرک کرنے لگتے تھے، یعنی وہ وقت بھول جاتے تھے اس وقت کس طرح اللہ کو پکار رہے تھے، اس وقت کو بھول کے خشکی پہ آنے کے بعد، خطرے سے نکلنے کے بعد پھر سے شرک کرنے لگتے تھے. لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں، بما، اس کی جو آتیناہم، دیا ہم نے انہیں، ولیتمتعوا، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں، فسوف، پس ان قریب، یعلمون، وہ جان لیں گے. وہ کس لیے ایسا کرتے تھے کہ تاکہ وہ ناشکری کریں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ناراضگی کا اظہار ہے کہ اللہ بچاتا اللہ تھا، مدد اللہ سے مانگتے تھے، لیکن جب خشکی پہ پہنچتے تھے تو ناشکری کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے ان دیوی دیوتاؤں کو، شکر ادا کرتے تھے ان کا، اور جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ان کی زندگی بچی تھی، جو ان کو اللہ نے محفوظ رکھا تھا، اس کی وہ ناشکری کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمانے یہ سب کس لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ فرمانے ہم نے ان کو دیا تھا، تو اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں. کس بات کا فائدہ اٹھا لیں؟ اس بات کا کہ ان کو، ان کے اوپر جو چڑھاوے اور ان کے اوپر جو رقمیں دی جاتی تھیں، جو ان کے لیے وہ ہوتا تھا، اس میں ان سب کے بھی حصے تھے، وہ فائدے اٹھاتے تھے اس سے. بس اب قریب وہ جان لیں گے یہ جو کر رہے ہیں نا، وہ یعنی اپنی مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو پھر سے شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو تھوڑے دنوں کا فائدہ وہ اٹھا لیں، ان قریب وہ جان لیں گے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اولم یرو، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، انا، بے شک ہم، جعلنا، بنایا ہم نے، حرمن، حرم کو، آمنن، امن والا، وَيُتَخَطَّفُ، اور اچک لیے جاتے ہیں، الناسو، لوگ، من حولہم، ان کے ارد گرد سے،
अफ़ा बिलबातिली, क्या फिर बातिल पर युमिनूना वो ईमान लाते हैं, वो बिनिअमतिल्लाही और नेमत का अल्लाह की यकफुरून वो इनकार करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या ये गौर नहीं करते, अपने आसपास देखते नहीं है कि किस तरह अल्लाह ने हरम को एक अमन की जगह बनाई है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर अमन और अमान से ये रहते हैं। वरना इनके आस पास के इलाकों में क्या हो रहा है, जहालत थी, जुल्म था, जंगें थी, लड़ाइयाँ थी। तो हर तरफ जब इस किस्म का जंगो जदल और हर वक्त जंगों का और लड़ाइयों का और दुश्मनियों का माहौल था, उसमें अल्लाह ताला की तरफ से ये कितना बड़ा इनके लिए एक इनाम था कि ये शहर मक्का जहाँ के वो बसते थे, वहाँ उन्हें हर तरह से अमन व अमान मैसर था। और ये कि तमाम आसपास के भी जो अरब के जो कबाइल थे, दूर दराज से भी, करीब के भी, ये वो सब यहाँ आया करते थे, जिसकी वजह से इनको एक इज्जत और एक इनका एक मर्तबा था वहाँ अरब के इलाके में। तो ये अल्लाह की तरफ से अता करता था ना कि हर तरफ जब इस तरह की जो खाना जंगियाँ और लड़ाइयाँ और झगड़े सब हैं, उसमें अल्लाह ने ये एक अमन की जगह बनाई है जहाँ जिसका लोग एहतराम करते थे कि इनके ऊपर हमला नहीं करते थे, इनको कोई सताता नहीं था, बल्कि इनकी इज्जत करते थे। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या कोई देवी देवता ऐसा है था कि जिसकी ये कुदरत होती है, जिसने कि ये तुम्हारे लिए ये सब कुछ बनाया होता? ये किसी देवी देवता का बनाया हुआ है? ये हरम और इसके आसपास का जो इलाका है, इसको अमन वाला, इसके आसपास के इलाकों से उचक लिए जाते हैं लोग, यानी वहां पर तो आए दिन ये सब जंगें और लड़ाई झगड़े और दुश्मनियां चल रही हैं, लेकिन अल्लाह ने इस हरम को अमन की जगह बनाया। फिर भी बातिल पर ईमान रखते हो, यानी फिर भी तुम उन देवी देवताओं को, तुम्हारे जो बुत हैं लात मनात, इन तुम अभी भी उनको ही पूजोगे, उनकी ही इबादत करते हो, उन पर ही ईमान रखते हो और अल्लाह की नेमत का इनकार करते हो। ये सब कुछ तो अल्लाह की तरफ से अता करदा है ना, तो अल्लाह की कितनी बड़ी ये नेमत है, लेकिन तुम इसका इनकार करके फिर भी उनको जो अल्लाह के साथ जिनको शरीक ठहराते हो उनकी इबादत करते हो, उन पर ईमान रखते हो। वमन अज़लम, और कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन इफ्तरा, उससे जो गढ़ ले अल्लाही अल्लाह पर कज़िबन, झूठ, और कज़्ज़बा, या वो झुठलाए बिलहक़ी हक़ को, लम्मा जबकि जाअहू वो आ जाए उसके पास, अलैसा क्या नहीं है, फी जहन्नमा जहन्नुम में, मस्वन ठिकाना, लिल काफिरीन काफिरों के लिए। यानी उससे बड़ा कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े, झूठ बांधे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया, रसूल बनाया, मबूस किया उस कौम में, तो उन्होंने रसूल का इनकार किया और अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब का इनकार किया। यहाँ तक कि अल्लाह के ऊपर का ही इनकार है, अल्लाह पे झूठ बांधा। अल्लाह पे झूठ किस तरह बांधा कि अल्लाह के रसूल को जिसको अल्लाह ने मबूस किया, कहा कि नहीं ये अल्लाह की तरफ से मबूस किए हुए नहीं है, ये अल्लाह के रसूल नहीं है, ये अल्लाह की किताब नहीं है। तो ये किस पे झूठ गढ़ा जा रहा है, किस पे झूठ बांधा जा रहा है? अल्लाह पे, नाउज़ुबिल्लाह। तो उनसे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह के ऊपर झूठ गढ़ते हैं। अगर अल्लाह के नबी ने अल्लाह का नाम लेकर झूठा दावा किया तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं होगा, और अगर तुमने उस सच्चे नबी की जिसको अल्लाह ने मबूस किया था उसको तुमने झुटलाया तो तुमसे बड़ा जालिम कोई नहीं है। तुम सबसे बड़े जालिम हो जो अल्लाह के रसूल का इनकार करते हो और अल्लाह की किताब का इनकार करते हो। और जब हक आ जाए, हक क्या है? अल्लाह का रसूल और अल्लाह की किताब, तो वो उसको झुटलाते हैं। तो फिर ऐसे झूठों के लिए, यानी जो अल्लाह का इनकार करने वाले, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की किताब, सबका इनकार करने वाले, उन पे झूठा बुहतान लगाने वाले, क्या उनके लिए जहन्नुम में ठिकाना जो है वो काफ़ी नहीं है उन काफिरों के लिए? इतने झूठे लोग जिन्होंने अल्लाह की ज़ात को भी नहीं छोड़ा, तो उनके लिए तो जहन्नुम, उनके ठिकाना उनके लिए काफ़ी नहीं है। वल्लज़ीना, और वो लोग जिन्होंने जाहदू, जद्दोजहद की, फीना, हमारी, फीना का वैसे तो मतलब है हम में, लेकिन यहाँ मतलब है हमारी राह में, लनहदियन्नहुम, अलबत्ता हम ज़रूर रहनुमाई करेंगे उनकी, या अलबत्ता हम ज़रूर हिदायत देंगे उन्हें, सुबुलना, अपने रास्तों की, व इन्ना, और बेशक अल्लाह ताला लमाअल मुहसिनीन, अलबत्ता साथ है एहसान करने वालों की। यहाँ पर फिर मोमिनीन को और उन लोगों को जो
اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اس کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے ایمان کے لیے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے، انہیں اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دنیا بھر سے ٹکر لیتے ہیں اور ان کی مخالفتوں کی، ان کی رکاوٹوں کی وہ پرواہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ ان کی رہنمائی فرماتا ہے اور اپنی طرف آنے والے راستے جو ہیں وہ ان کے لیے کھول دیتا ہے، قدم قدم پر انہیں بتاتا ہے کہ کون سے وہ راستے ہیں کہ جس سے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہو، ہر موڑ پر انہیں روشنی دکھاتا ہے کہ راہ راست کون سی ہے اور غلط راستے کون سے ہیں۔ تو جتنی طلب ہوتی ہے نا ان میں نیک نیتی کی اور بھلائی کو، خیر کو مانگنے کی، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق بھی، ان کی ہدایت بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ پھر ان کے ساتھ، وہ لوگ جو محسنین ہیں ان کو اللہ کا ساتھ ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں کہ اللہ کے، اگر اللہ پہ ایمان لائے ہیں اور اللہ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو وہ اکیلے نہیں ہیں، اگر مخالفتوں کا سامنا ہے تو بھی وہ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ کتنا بڑا اطمینان ہے۔ محسنین، پھر وہی والی میں بات آپ سے کہوں گی کہ احسان کرنے والے، جو نیکی کا بدلہ اس سے بڑھ کر دیتے ہیں، جو ان کے ساتھ نیکی نہ بھی کی جائے تو وہ بھلائی کرتے ہیں، وہ ہیں محسنین، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پر یہ سورت ختم ہوئی آپ کی اور سورہ روم شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات۔ غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی۔ روم جو ہے، روم کی سلطنت جو تھی، یہ اس میں شام، فلسطین اور ترکی کے علاقے جو ہیں وہ شامل تھے، اور وہاں پر رومی جو ہیں وہ کون تھے؟ اہل کتاب تھے، عیسائی۔ اس کی تفصیل میں آپ کو لفظی ترجمے میں بتا چکی ہوں، تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بات کرتی میں۔ تو یہاں پر در حقیقت ایک خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، وہم، اور وہ، من بعدی، بعد، غلبہم، اپنے مغلوب ہونے کے، سیغلبون، ان قریب وہ غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ چند سال بدعی جو ہے وہ 3 سے 10 سالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ للہ الامر، اللہ ہی کے لیے ہے امر، اختیار، فیصلہ، حکم، تینوں باتیں، من قبل، اس سے پہلے، ومن بعد، اور اس کے بعد، ویومئذ، اور اس دن، یفرح المؤمنون، خوش ہو جائیں گے مومن۔ اب یہاں پر ایک خوشخبری سنائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں۔ قریب کی زمین سے کیا مراد ہے؟ مکے کے قریب ترین علاقے میں، عرب سے قریب ترین جو علاقہ تھا وہ دمشق کا علاقہ تھا، اور یہ جو سلطنت تھی روم کی، اس میں شام، فلسطین، دمشق جو ہے وہ شام کا ہی شہر ہے، اور ترکی کے علاقے شامل تھے اس میں۔ اور ایسے وقت میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے مجوسیوں نے یا ایرانیوں نے جو ہے وہ حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر لیا تھا، اور اہل کتاب یعنی عیسائی جو تھے وہ مغلوب ہو گئے تھے اور ان کا بڑا قتل عام ہوا تھا۔ تو بظاہر ایسا کوئی آسان نظر نہیں آ رہے تھے کہ دوبارہ وہ جو ہے اتنی جلدی جو ہے وہ دوبارہ طاقت پکڑ لیں گے اور غلبہ پائیں گے اپنے مغلوب ہونے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن کہ عنقریب وہ غالب آ جائیں گے۔ تو یہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق پر یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ یہ خوشخبری اور یہ جو پیشن گوئی ہے، جس کا کہ بظاہر کوئی آثار نہیں تھے کہ یہ کس طرح ہوگا، اور یقین نہیں تھا، اور مذاق بلکہ اڑا رہے تھے مشرکین کہ یہ کس قسم کی بات بتائی جا رہی ہے، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ مسیحی جو تھے یا عیسائی جو تھے، اہل کتاب تھے، اور جو کہ رومی سلطنت کے جو اصل جو بادشاہ اور وہاں کے رہنے والے تھے، اور دوسری جو تھے وہ ایرانی سلطنت کے جو لوگ تھے، یعنی مجوسی تھے یا آتش پرست تھے، مشرک تھے۔ تو آپ کی پیدائش کے وقت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت، یہ دو بڑی طاقتیں تھیں، اور کبھی کوئی غالب آ جاتا تھا، یعنی جنگ ان میں ہوتی رہتی تھی، تو کبھی کوئی فتح پا لیتا تھا، کبھی کوئی پا لیتا تھا۔ اب یہ ریسنٹلی جو ہوا تھا، یعنی آپ کی پیدائش کے بعد کی یہ بات ہے کہ جب یعنی
نبوت کے بعد کی بات ہے کہ مجوسی جو تھے، ایرانی جو تھے، وہ غلبہ پا گئے تھے، تو مسلمانوں کی ہمدردی ظاہر ہے اہل کتاب کے ساتھ تھی، اور مکے کے جو مشرکین تھے وہ ان کی ہمدردی مشرکین کے ساتھ یعنی ایرانی حکومت کے ساتھ تھی، اور وہ ان سے ہمدردی رکھتے تھے۔ تو جب ایرانی غالب آئے تو اس وقت مکے میں مسلمان بھی بڑے مشکل دور سے گزر رہے تھے، ہجرت حبشہ کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، یعنی اتنے اس وقت حالات ان کے لیے تنگ کر دیے گئے تھے کہ وہاں رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے وقت میں جب اہل مکہ کو مجوسیوں کی فتح کی خبر ملی تو وہ بڑا خوش ہوئے، اور مسلمانوں سے کہتے تھے، ان کے اوپر طنز کرتے تھے، اور ان کو یہ کہتے تھے کہ جس طرح وہاں اہل کتاب مغلوب ہو گئے، ہم یہاں بھی تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی کی، اس قرآن کے ذریعے، یہ وحی کے ذریعے یہ خبر دی، یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ ہر فیصلے، ہر امر پہ قادر ہے۔ کوئی مشکل اللہ کے لیے، کوئی مشکل سچویشن یا مشکل حالات جو ہیں ان کو بدلنا کوئی بھی اللہ کے لیے مشکل کام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات سے مومنین کو ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے، اور اس اچھی امید کی وجہ سے وہ خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری کی امید، ایک خوشی کی امید دی گئی کہ جس طرح سے وہاں پر وہ فتح یاب ہوں گے چند سالوں میں، یعنی بضع سنین 3 سے 10 سالوں میں، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد، اور اس دن مومنین بھی خوش ہو جائیں گے۔ اور جس وقت یہ فتح ہوئی، یعنی ایرانیوں سے جب فتح حاصل کی ہے اہل کتاب نے، رومیوں نے، یہ وہی وقت تھا کہ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی جنگ بدر میں۔ تو دونوں باتیں اللہ کی جو بتائی گئی باتیں تھی، بے شک وہ تو پوری ہونی تھی، برحق تھی، لیکن یہ کافروں کے لیے ایک بہت بڑا یہ بھی ایک نشانی اور ایک دلیل تھی قرآن کے سچ ہونے کی، اللہ کی کتاب ہونے کی، اللہ کے رسول کے سچے ہونے کی، یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مذاق اڑا رہے تھے اور شرط بھی لگائی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، بنصری، مدد سے اللہ کی، ینصرو، اور وہ مدد کرتا ہے من یشاء، جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب ایرانی غالب آئے تھے تو اس وجہ سے نہیں آئے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں شکست کھا گیا، یا اپنے ماننے والوں کی اہل کتاب کی مدد نہیں کر سکا۔ اور جب رومی فتح یاب ہوں گے تو اس کے بھی یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کی کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی بہت بڑی مدد یا اللہ کا کوئی بہت بڑا کام ہے۔ حکومت اور فرما روائی ہر حال میں اللہ کی ہی ہے، پہلے جسے فتح نصیب ہوئی اسے بھی اللہ ہی نے فتح دی، اور بعد میں جو فتح پائے گا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، میں نے آپ کو بتایا نا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ضروری ہو جاتا ہے، یعنی مسلمان یا اہل کتاب ہونا ہی صرف فتح پانے کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایمان پہ عمل کرنے والے مسلمان ہونا، اور بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں جنگ بدر میں جو مسلمان تھے تعداد میں بہت کم تھے، لیکن ایمان میں بہت مضبوط تھے اور عمل میں بہت پکے تھے، تو ان کو فتح حاصل ہوئی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جنگ احد میں کیا ہوا تھا، ایک غلطی مسلمانوں کی، رسول کی موجودگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننے کی غلطی کی انہوں نے، اور اس کی ان کو سزا ملی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا نا کہ مسلمان جو ہیں وہ غلط ہیں اور وہ جو ہیں وہ صحیح تھے، بلکہ یہ غلطی کی سزا۔ تو اسی طرح رومیوں اور ایرانیوں کا بھی معاملہ تھا کہ یہ فتح اور شکست جو ہے یہ بھی دنیاوی معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن جو بھی جیتتا ہے یا جو بھی فتح حاصل کرتا ہے اللہ کی مدد سے ہی حاصل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، وہ بہت زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی یعنی اس کے فیصلے ہیں، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ بڑا رحیم و کریم بھی ہے لیکن بہت زبردست بھی ہے، اور وہ یہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی مدد اس کو کرنی ہے، اور وہ جس کی چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے۔ وعد اللہ، وعدہ اللہ کا ہے، لا یخلف اللہ، نہیں خلاف کرتا اللہ وعدہ اپنے وعدے کے،
ولیکنہ اور لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ لا یعلمون نہیں وہ جانتے. یعنی یہ تو اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہنا تھا. کبھی اللہ کے وعدوں کے خلاف ہو نہیں سکتا. اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا. اسی لیے جو جنت کے وعدے ہیں وہ بھی سچے وعدے ہیں اور جو عذاب اور جہنم کے کافروں کے لیے ہیں وہ بھی سچے. تو اللہ اپنے وعدوں کے خلاف کبھی نہیں کرتا. لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. جو نہیں جانتے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے نا کہ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور بظاہر کوئی آثار بھی نہیں تھے اور مسلمانوں کا مذاق بھی اڑاتے تھے. لیکن اللہ کا وعدہ تھا تو یہ ہو کر رہا. اور بظاہر کوئی ایسے اسباب نظر واقعی نہیں آتے تھے، لیکن ایک دم سے جیسے پورا پاسا پلٹ گیا اور سچویشن میں ایسا ٹرن آیا کہ جو ہے رومی جو ہے وہ غالب آ گئے. اور اس کی کچھ تفصیل تو میں نے آپ کو بتائی تھی، مگر یہ بھی ایک ہسٹری میں ایک بڑی لمبی ایک وہ ہے. کبھی موقع ہوا تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے رومی جو ہے وہ غالب آئے تھے. یعلمون وہ جانتے ہیں، ظاہراً ظاہر کو، من الحیات دنیا دنیا کی زندگی کے، وہم اور وہ ان الاخرتی آخرت سے، ہم غافلون وہ غافل ہیں. یعنی آخرت کی زندگی کے اوپر بالکل یہ جو ہے وہ غور نہیں کرتے، اور نہ ظاہری جو دنیا کی چکا چوند جو چیزیں نظر آتی ہیں انہی کو جانتے ہیں، اور آخرت کی طرف سے وہ بالکل غافل ہے. اگر دیکھیں آخرت پہ جو دلیلیں دی جا رہی ہیں، ابھی تک جتنی بھی دلیلیں قرآن میں دی جاتی ہیں، تو اب ان میں سے اکثر ایسی ہیں کہ جن کے اوپر غور و فکر کرنے سے خود انسان اگر غور و فکر کرے، قرآن میں اتنی واضح دلیل دی گئی ہیں تو وہ خود بھی اس بات پر ایمان لے آئیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ ان کی اپنی کوتاہی ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی پہ اور اسی میں کھو کر اس میں ہی گم ہو گئے ہیں، اور جو کچھ آگے آنے والا ہے آخرت کا اس سے بالکل بے خبر ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ان کو خبردار کیا جا رہا ہے اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی. لیکن یہ ان کا اپنا قصور ہے کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے اور صرف دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کے اسی میں کھو گئے. اولم یتفکروا فی انفسہم، اولم کیا بھلا نہیں ہے، تفکر انہوں نے غور و فکر کیا، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، ما خلق اللہ نہیں پیدا کیا اللہ نے، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کو، وما اور جو بینہما درمیان ہے ان دونوں کے، الا مگر بالحق حق کے ساتھ، واجلین اور وقت مسمن مقرر کے، وان اور بے شک کثیرم بہت سے، من الناس لوگوں میں سے، بلقائی ملاقات کے، ربہم اپنے رب کے ساتھ، لکافرون البتہ انکار کرنے والے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک اور یہاں پر جو طرف سے یہ ان کو لوگوں سے کہا جا رہا ہے، سب کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ غور و فکر کریں. اور ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے یعنی کفار سے، جو مکی کے جو لوگ ہیں ان کا ہی یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ غور نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، اپنے دلوں میں کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ حق کے ساتھ ہے اور ایک وقت مقررہ کے ساتھ ہے. یعنی کائنات کے نظام اور اس کی نشانیوں پہ غور و فکر نہیں کرتے، زمین اور آسمان کی تخلیق پہ غور نہیں کرتے، اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اس کے درمیان کیا ہے، سب کچھ ہے. سورج، چاند، ستارے ہیں، ہوا ہے، بادل ہیں اور انسان ہیں اور زمین پہ جتنی مخلوقات ہیں وہ ہیں. ان سب کے اوپر غور نہیں کرتے کہ کس طرح سے اللہ نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور پھر ایک مقررہ نظام کے تحت یہ سب چل رہے ہیں. اور اس سب کو دیکھنے کے باوجود اس غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. اور اس سب کو دیکھنے کے باوجود بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے رب کی ملاقات کا ہی انکار کرتے ہیں، یعنی اس بات کو ہی نہیں مانتے کہ کبھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ سے کبھی ملاقات بھی ہونی ہے. تو کائنات کا یہ تمام نظام جو ہے نا، یہ ایک مقررہ وقت اور مدت تک کے لیے، اس کے بعد اس کو فنا ہونا ہے. اس پہ بھی غور و فکر نہیں کرتے. پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بے شمار چیزیں انسان کے لیے اس زمین اور اس کے ماحول میں مسخر کر دی ہیں، اس پر اس کو وسیع اختیارات بخش دی ہیں، اور اس کو سب سے بڑھ کر یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرے یا نافرمانی کا. اور پھر اس میں پیدائشی طور پر یہ حس رکھی ہے کہ جو اچھائی اور برائی کی طرف اس کو لے جاتی ہے.
تو اختیاری عمل جو ہیں ان میں نیکی اور بدی کا جو حکم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان سب چیزوں نشانیوں کو دیکھتے بھی ہیں، اس پہ غور نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔